سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ TV کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے، اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اس فکر میں غنچے زرد ہوئے، اس سوچ میں کلیاں سوکھ گئیں، آئین بہارا کیا ہوگا، دستور گلستہ کیا ہوگا۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھی، دنیا اور آخرت کی بھلائی اللہ تعالیٰ نے صحیح عقیدے کے ساتھ اور صحیح علم پر عمل کرنے سے جب ان رستوں کو چھوڑا جاتا ہے تو پھر برائیاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ دنیا میں مال کی حرص اور جوانی کی حرص سے ختم نہیں ہوتی۔ مال 1000 آ جائے تو 2000 اور آنے چاہیے، 2000 آ جائیں گے تو 3000 اور آنے چاہیے۔ زیادہ منع نہیں ہے، مگر اس زیادہ کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا منع ہے۔ اللہ ہمیں اتنا مال دے کہ 2 وقت کی روٹی آسانی سے کھا سکے، جو ضرورت ہے، اور دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچے۔ اگر پورا مہینہ اس طرح گزر رہا ہے تو جینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ مال کمانا منع نہیں ہے، دوسروں پہ خرچ کرنے کے لیے۔ اللہ دے تو خرچ کرتے رہے۔ نفقہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرو۔ ایک ایسی عبادت ہے جو ہم پر ہر حال میں فرض ہے، جو ہمیں فرائض ہے، جو ہمیں جہنم سے بچاتی ہے، لیکن جو نوافل ہے وہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ اسی طرح بے ترتیبی کی وجہ سے جو پیسے خرچ ہوتے ہیں یا کسی چیز کی ترتیب نہ ہو، یہ بھی نقصان پیدا کرتے ہیں۔ یعنی نظم و ضبط اللہ کو ایسا پسند ہے، اگر آپ 10 روپے کے اندر اپنا نظم و ضبط رکھیں گے اور اس پہ چلیں گے اور میانہ روی کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ آپ پر تنگی نہیں آئے گی۔ اور سخت آلات جتنے بھی آتے ہیں، اس میں اللہ کی مدد زیادہ آتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی توجہ جو ہے نا مخلوق سے ہٹ جاتی ہے، اور مخلوق کے سامنے وہ مخلوق لاچار ہے، فوراً رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب مخلوق رب کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اللہ کی مدد شروع ہو جاتی ہے۔ اب جیسے ہمارے ملک کی حالات میں مہنگائی بڑھ رہی ہے، ٹیکسز بڑھ رہے، جی ہمارے ملک میں ٹیکس نہیں دیا جاتا۔ ایک یہاں سے وزیر اعظم صاحب کو رپورٹ جاتی ہے کہ ہمارے ملک میں سب لوگ نان فائلر ہیں۔ اس دن بیٹھے بیٹھے ہم نے کہا جٹ
یہ کہتے ہیں نا پینڈوؤں والا تجزیہ کرو، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو ہم نے کہا کہ ہمارا پورا ملک ٹیکس دیتا ہے، ہر بچہ ہر عوام ٹیکس دیتی ہے، ٹیکس خزانے میں جا نہیں رہا. کیوں نہیں جا رہا جی؟ یہی وجہ ہے. جتنے بھی ہمارے ملک میں ادارے کام کر رہے جن کو تنخواہیں دینی ہیں، یعنی ان کی کمائی کو چھوڑ دو، جن کو تنخواہیں دینی ہیں، وہ بھی 150 ارب سے زیادہ اوپر پیسے تھوڑی کھا سکتے ہیں پر منتھ میں. مگر آپ کا ٹیلی فون کا بل جو ہم لوگ بھرتے ہیں، روزانہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں، 30 روپے کا بیلنس کاٹا جاتا ہے 100 روپے کے اندر. اس 100 روپے کا جب حساب لگایا تو 200 روپے کے حساب سے بھی اگر انسان ڈلوا رہا ہے 180 ارب روپے بنتے. کتنے؟ 180 ارب روپے آپ کے ہر مہینے کے بنتے ہیں. صرف آپ کا ٹیلی فون تنخواہیں دینا شروع کر دے تو یہ آپ تمام اداروں کو ٹھیک ٹھاک تنخواہ دے سکتے ہیں. یہ پینڈوؤں والا بتا رہا ہوں. اس کے علاوہ جو کھانے پینے پہ ٹیکسز ہے وہ جدا ہے، بجلی پہ ٹیکس جدا ہے، KSC آپ کو کما کے دیتی ہے، وہ یونٹ جو کمائی کے وہ الگ ہے، وابڈا کما کے دے رہی ہے، سوئی گیس کما کے، یہ ملکی چیزیں ہیں. لازمی بات ہے جب ایک انسان ایک ٹافی کے لیے فیکٹری لگاتا ہے تو اس ٹافی میں اس کی پوری فیکٹری چلتی ہے کمائی کے ساتھ، تو تبھی تو فیکٹری لگی. اگر اس نے اس کی قیمت 1 روپے رکھی ہے تو نفع کے ساتھ رکھیے، ٹیکسز کے ساتھ رکھیے. سب ڈرامے بازی، مال کی حوث نے تباہ کر دیا ہے. وزیر اعظم صاحب اداروں کو نہیں دیکھ رہے، ادھر عوام ٹیکس بڑھائے جا رہے. آپ تو پڑھے لکھے لوگ ہو نا. جو ادارہ اس چیز کے لیے مختص ہے اس سے پوچھو. وجہ یہی ہے کہ آپ کی کمپنیوں کے تھرو جب جا رہا ہے وہ سارا ان کے پاس جمع ہو رہتا ہے. آپ لوگ ریفنڈ کے نام پر ان کے ساتھ ساری کھیل کود ہو رہی ہے، پیسے کھائے جا رہے ہیں. کرپشن تو یہاں ہے. جو فائلر ہے وہ پورے پیسے توڑ دے رہا ہے، اصل نان فائلر تو تم لوگ ہو. اس کے علاوہ جو انکم ٹیکس ہے، تنخواہوں میں لوگوں کی کٹ رہے ہیں، وہ الگ ہے. یہ ایک چیز میں بتا رہا ہوں، صرف ایک ٹیلی فون جو ہم فون کال کرتے ہیں آپ کے 30 روپے کٹ جاتے ہیں 100 روپے کے بیلنس. اب 1000 روپے کا کون ڈلواتا ہے، 5000 کا کون ڈلواتا ہے، 6000 کا کون ڈلواتا ہے، کسی کے 25000 40000 کسی کے لاکھوں روپے کے بل الگ ہے. یہ نیٹ جو وہ یوز کر رہا ہے وہ الگ ہے. یعنی پوری دنیا کے ملک صرف اس ایک ٹیلی فون پہ چل رہے ہیں. پھر کال پہ آپ کے جو پیسے وہ الگ کٹتے ہیں، یہ الگ وہ. یہ میں صرف بیلنس کے بتا رہا ہوں، اتنے جھٹ تو ہم لوگ بھی نہیں ہیں. اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے، ہزاروں اربوں، اور کہتے ہیں جی عوام کو چوسنا. کیوں؟ حرص، پیسوں کی لالچ تباہ کر دیا اس نے لوگوں. عیاشی، ذکر سے دور ہے. یہ سارے مرض ختم کرتی ہے اللہ کا ذکر. موت کو کثرت سے یاد کرنا. مرنا ہے ایک دن. مخلوق سے ڈرتے ہیں. 6300 سال کی زندگی نہیں ہے، اس میں ڈرتے ہو کہ ادھر حساب نہیں دے سکو گے. اللہ کے سامنے کیسے حساب دو گے؟
ایک آدمی کبھی تجزیہ کرے کہ میں ایک بندے کو حساب نہیں دے سکتا، کل میں رب کے سامنے حساب کیا دوں گا؟ اللہ کا خوف ختم ہو گیا، مخلوق کا خوف۔ کرپشن روکنی، نیا پاکستان بنا ہے، پرانے سے بھی بدتر ہو گیا۔ بات ہوتی ہے تجربہ۔ سب سے بڑی بات جو چیز میرے دماغ میں ایک بات آئی ہے کہ علم کے دو حصے، ایک علم پڑھ کے کرنے والے ہوتے ہیں اور ایک کر کے کرنے والے ہوتے ہیں۔ ٹیلنٹ تجربے سے حاصل ہوتا ہے، یہ پڑھنے سے حاصل نہیں ہوتا۔ پڑھنے والا بھی آخر میں تجربہ ہی کرتا ہے۔ لہذا ٹیلنٹڈ لوگ، پڑھے لکھے لوگوں کو مت بولو، ٹیلنٹڈ وہ ہوتے جو کر آتے، اور یہ ٹیلنٹ اسی میں جو تجربے کا علم ہے وہ پڑھنے والے پر زیادہ ہے۔ تعلیمی اداروں میں دیکھو، یہ سب آپ لوگ دنیا پڑھ رہے ہو نا، یہ دنیا پڑھ نہیں رہے ہم لوگ، یہ ہم پڑھ کس لیے رہے کہ ہمیں پیسہ ملے۔ آپ ایک نوکری اپلائی کرو، ایک کمپنی بڑھا لو، اور ایک کمپنی ڈالنے کا، اس کے بعد آپ دیکھو کہ مجھے ایم اے کے لوگ چاہیے، سیٹ صرف 5 لوگوں کو ملے گی، ہزاروں درخواستیں آپ کے پاس پڑی ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے ملک میں پڑھے لکھے لوگ کتنے بے روزگار ہیں۔ لیکن دنیا امید سے قائم ہے، امیدیں پھر بھی نہیں چھوڑتے، اس پہ خرچے ہو رہے ہیں۔ مدرسہ نہیں پڑھیں گے، قرآن نہیں پڑھیں گے، ذکر نہیں کریں، اینڈ میں آتے ہیں ہم لوگ ذکر پر، اللہ کی عبادت پر۔ تو مان لو نا کہ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ نے ذکر میں رکھی۔ پڑھو، مانا نہیں ہے، مگر اس کے ساتھ ذکر بھی کرو، اس کے ساتھ پڑھائی بھی کرو، اس کے ساتھ نمازیں بھی پڑھو۔ اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھتے، اس کی سب کے پاس ٹائم، خیالات میں دنیا کو گمایا ہوئے، بنیاد سے ہٹا کر کے سب نے 1 روپے کا ہم سوچ لے، حب مال اور حب جاہ کو، اس میں مبتلا ہے ہم لوگ، اور ہم اس کو تقوی بولتے ہیں۔ یہاں ایک آدمی کا مریض ادھر چلا جائے ادھر چلا جائے، آپس میں لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ اور پیٹ کس کو بولتے ہیں؟ اور پیٹ کیا ہے؟ مال کی محبت، اور کس کو کہتے ہیں؟ میرا ایک مرید ادھر سے ادھر ہٹ جائے، لڑائی شروع کر دیتے۔ دوسرا آتا ہے، اپنے دوسروں کو اس میں انگلیاں مار رہا ہوتا ہے تاکہ ان کو کاٹے، آتا ہے وفادار بن کے، جاتا غدار بن کے۔ جب یہ خرابیاں ان دعوے داروں کے اندر موجود ہو جو دین کے دعوے دار ہو، تو پھر مجھے بتاؤ دنیا والوں کا کیا حال ہوگا؟ دنیا تو چلی تم سے رہی ہے۔ ایک خانقاہ دوسرے خانقاہ کے پیچھے پڑی ہوگی، یہ ہمارے اندر بھی موجود ہے۔ کرپشن سب سے پہلے ہم اپنے آپ سے نکالنا شروع کریں، بہانے سے، تو پھر حکمران بھی ایسی آتے ہیں۔ حکمرانوں کو دیکھو، پیٹ نہیں بھر رہا کسی کا، بھائی دوسروں کا۔ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، اتنا مشکل بھی نہیں۔ میں نے 1 روپے کی بتائی تھی۔ اس کے علاوہ ہمارے جتنے پولیس کا ہے یا جو بھی ادارے، اس میں چالان والان یا جتنے بھی، یہ جو کمارے الگ ہے، جو جرمانے لوگوں پہ لگتے وہ الگ ہے۔ جتنے بھی ادارے باقاعدہ بزنس کمانے کے کام بھی کرتے ہیں، یہ خود کفیل ہو سکتے۔ بوتل پر آپ کا 7 روپے کا ٹیکس ہے، ایک بوتل پہ۔ آپ کتنے مشروبات ہیں آپ کی، 23 روپے میں 7 روپے ٹیکس دیا جا رہا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ کہہ رہے جی نان فائلر ہے۔ کوئی بھی نان فائلر نہیں، سب فائلر ہے۔ جو فائلر ہے ان کو چیک کرو، اور جو ادارہ اس میں ملوث ہے ان کی چھان بین شروع کرو۔ ایک آسان سا تجزیہ دے دیتا ہوں،
ڈائریکٹ خزانے میں ڈالو یہ 30 روپے، کسی کمپنی کے تھرو نہیں جانے چاہیے، ڈائریکٹ کمپنی کو بولو سیدھا ملک کے اکاؤنٹ میں کھولو، اور 1% ٹیکس انکم پہ لگا دو، تیسرے دن دیکھو تمہارے خزانہ کدھر جاتا ہے۔ اس میں بھی یہ کرنے کی کوشش کریں گے مگر کم ہو جائے گا۔ یہ تو ہے فکس، جب 30 روپے فکس ہے تو یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہاں تو عوام کو تو ریفنڈ نہیں ہو رہا ہے، عوام سے تو کٹ گیا۔ مخلص بن کر آتے ہو، تباہی پہ لا کے جاتے ہو۔ یہ تمہارا قانونی حق ہے، کوئی نہ فائدہ تمہارے سب رجسٹرڈ نہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ٹیکس نہیں دے۔ بل پر ٹیکس، جو پیسے اکاؤنٹ میں سے نکلتے اس میں سے ٹیکس کٹ رہا ہے، روڈوں پر ٹیکس دیے جا رہے ہیں، ٹکٹ پر ٹیکس دیے جا رہا ہے، اور فائلر کے سر ہوتے ہیں۔ یہ بیچارے تو دے رہے، تو نان فائلر تو نقصان پہ جا رہا ہے، اس کو تو واپس ملتا ہی نہیں۔ اور جو فائلر ہے وہ یہ ساری چیزیں جمع کر کے رکھتا ہے، وہ واپس لے لیتا ہے، وہ اپنی انکم میں سے اخراجات شو کر کے آپ کو۔ اور یہ سارے طریقے یہی والے بتا رہے تھے FBI والے۔ ہمارے ملک میں 2 تباہیاں میں نے دیکھ لی، ایک جھوٹی FIR اور ایک یہ جو ہمارے ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ پیسہ نہیں جا رہا ملک کے اندر، اس کو دیکھو، سرکاروں کے ساتھ کون ہے؟ تم لوگوں کو بھی اللہ پکڑنے والا ہے انشاءاللہ۔ تمہاری بھی رسی کھینچنا شروع ہو چکی ہے، بے غم ہو جاؤ۔ تم یہ مت سوچو یہ ٹیکس والے کے ادارے کہ ہمیں اللہ نہیں پکڑے، تمہاری رسی کھینچ چکی ہے، جیسے سب کی کھینچی ہے نا۔ کوئی وزیر اعظم تھا، کوئی کیا تک سمجھتا تھا کہ ہمیں کوئی نہیں کھینچ سکتا، اللہ نے کھینچ دیا، تمہاری باری ہے۔ ہمارے ملک طریقے تو آتے، آپ سمجھتے ہیں کیا کام نہیں کرتے، کام ہے۔ تمہیں قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس چیز کا قرضہ لیا تھا آپ لوگوں؟ ڈیم کے پیسے کدھر گئے؟ یہ اسی عوام نے، یہ تاجر بیوقوف اتنے بڑے بڑے کاروباری بنے، اسٹیک کیوں نہیں دیتے تم لوگ ان پر؟ انہی لوگوں کو دے کر تم لوگ کامیاب کرتے ہو، یہ سب تمہاری وجہ سے۔ 1 روپے کا ٹیکس بچا سکتے تھے، 1 روپے کا ٹیکس لگوا دے، آج اس ملک میں ہمارے بھی فائدے تھے، اوروں کو بھی فائدے۔ یہ ٹیکس جب آ گیا 30 روپے کھانے لیے ملک میں چاہ رہا ہے، کیا تم لوگ کماتے نہیں؟ کوئی 15-20 لاکھ روپے کا لوگ تمہارے ملک میں کام کرنے والے تو نہیں؟ زیادہ سے زیادہ ایک بندے کی تنخواہ کتنی ہے؟ 40,000 روپے۔ ریگولر لوگوں کی تنخواہ 40,000 روپے، زیادہ ریگولر ہوں گے، افسر تو زیادہ نہیں ہے نا۔ ان سب کی تنخواہیں اس ایک 30 روپے سے بھری جا سکتی ہے، مگر کیا ہے؟ حرص۔ ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا، ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا، ہمارا ملک خود کفیل ہے۔ جو پیسے آئے وہ ہم پہ خرچ نہیں ہو رہے، وہ جو لے رہا ہے اپنے لیے لے رہے ہیں، وہ خزانے بھر رہے ہیں، انہی کے بینکوں میں پڑے ہوئے اور کھا رہے۔ ایسی عوام کا یہی حال ہونا چاہیے۔ ایک آئے گا مہنگائی کرے گا، دوسرا آئے گا مہنگائی کرے گا، تیسرا یہ مہنگائی کس لیے؟ میں ادھر جا رہا ہوں، یورپ جا رہا ہوں، فلاں جگہ جا رہا ہوں، گھوم رہا ہوں، پھر رہا ہوں، میرے گھر کی عیاشیاں وہ سارے بل میں دے رہا ہوں۔
کاروبار ہے نہیں، ٹیکس پر ٹیکس بڑھے جا رہے. وجہ کیا ہے؟ ہم نے پہلے ہی کہا اسلام، عوام اور پاکستان. جو اس منشور پر اس ملک پہ چلے گا وہی کامیاب ہوگا، ورنہ وہ دوسرا کوئی بھی آ جائے رات کا تہجد گزار کیوں نہ ہو، تباہ و برباد ہوگا انشاءاللہ. زیادہ دیر نہیں ٹک سکتا. گاڑیوں پہ ٹیکس لگ گئے، فلاں چیز پہ ٹیکس لگے، اس چیز پہ ٹیکس لگا دو. یہ سب یہ لگا رہے ہیں. کیوں؟ بجٹ شو کر رہے. کیوں آپ میں اتنی نہیں ہے؟ سارا دن آپ لوگوں گیم کھیل رہے تھے، آپ کو اتنا پتہ نہیں کہ ہمارے ملک میں کن کن چیزوں پہ ٹیکس آ رہا ہے. عوام نے، عوام کا ٹیکس سب سے زیادہ کون دے رہا ہے؟ عوام. ساری عوام ٹیکس دے رہی، کٹ رہا ہے. کون سے بل میں واپس جا رہا ہے؟ آپ کہتے جی ہمارے ملک میں 1.5 لاکھ فائلر ہے، تو یہ 1.5 لاکھ فائلر وہ بل کے پیسے بھی کھا جاتے ہیں. یہ رپورٹ کس نے دی آپ کو؟ اسی نے. نہ ہمارے سیاسی علماء اس کا اس طرف دھیان ہے. خواہ یہ لگاؤ نا، کیونکہ تم لوگوں کو بھی حساب کتاب نہیں آتا ہے. سب شریک کو اس میں برابر کے، کیونکہ کل تم لوگوں نے بھی حکومتیں کرنی ہے. اس چیز پہ کسی عوام کا دھیان نہیں جا رہا، لیکن ہم نقشبندی شاہ اللہ میں بتا دیتے ہیں کہ جڑ کیا اس ملک کی تباہی کی. ٹیکس چوری اداروں کے اندر موجود ہے، ایف آئی آر جھوٹی اداروں کے اندر موجود ہے. اس کو بند کرو، تمہارے ملک میں امن و امان آ جائے گا اور ترقی کرے گا. یہی دو جڑ ہے، بے گناہ لوگوں کو بند کرانا اور ان پہ جھوٹی ایف آئی آر کٹوانا. جرم سے زیادہ اس پہ جرم لگانا. اتنا مجرم نہیں، اس سے زیادہ اس پہ وہ کرنا. یہ اسی کی تباہی ہے، اسی سے بدامنی پیدا ہوتی. ظالم اسی کو بولتے ہیں. اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہو اور کل مجھے اللہ کو جواب دینا، یہاں بندے مار دو، دوسرا بھی مر جائے گا، مگر وہاں پوچھا جائے گا. کسی سے بے گناہ مرا، میں معافی مانگتا ہوں. اس کا آسان حل یہ ہے، اس کا مداوع جو شریعت نے رکھا ہے وہی ہوگا. تمہاری مرضی سے نہیں ہوگا. دین کے نام پہ لوگ آئے اٹھے، دین کا نام لیتے ہیں. اللہ کو کیا ہے؟ اللہ کا دین اتنا ہوا جو دین کا نام پر اٹھائے. انسان سے غلطیاں ہو سکتی، گناہ ہو سکتے، مگر اس گناہ کو صحیح مت کہو، وہ غلط ہے. مسلمان کا مال کسی کے حلال نہیں ہو سکتا کہ ایسے تجھ سے چھین کے لے جائے، زبردستی کھا جائے. نام کیا رکھا ہے؟ دین کا نام رکھا ہے. تو مسلط ہوں گے. حق بات کہنا تو پھر تو پیٹ میں درد ہوتا ہے سب کے، کیونکہ ان کی روٹیاں ختم ہوتی ہے. سب پیٹ کا چکر ہوتا ہے. ایسی کوئی پوچھتا نہیں تو جو لوگ کس طرف جا رہے تو راستہ بتا دو یہ والا. ہم نے اپنے لڑکوں میں دیکھا، ایک ہی بکرے پہ لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں ان کے یہاں. یہ دین سے گیا استعمالی. یہ زمین خشک ہو جائے نا، یہ آسمان برسانا چھوڑ دے، تب بھی اللہ تمہیں دے گا. یہ یقین رکھو. ڈاکٹرز کو دیکھو، کھاٹ رہے ہیں لوگوں کو. پانچ چھ ہزار روپے کے بل بن رہے. دوائیوں پہ ٹیکسز جدا ہے. ہسپتال چیریٹی کے لیے بنے، اس پہ کروڑوں روپے کا جو ہے نا خرچے ہو رہے ہیں. ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا. چیریٹی کے نام پر بنے ہسپتالوں میں لاکھوں کروڑوں روپے کا علاج ہوتا ہے. ہر آدمی جب آتا ہے اپنی سیفٹی کرتا ہے. جس کی جو فیلڈ ہے اس کو سیفٹی میں رہتا ہے. یہ مسائل ہے. کیوں؟ جذبہ ختم ہو گیا، درد ختم ہو گیا. انسان پر مال ہے، ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس پہ خرچہ آئے گا، مگر مرض بھی ہونا چاہیے. خواہ مخواہ فضول بیماریاں. ہسپتالوں میں جاؤ،
اچھی طرح پتہ ہوگا کہ نارمل کیس ہے، مگر پیسوں کے لیے اس کے آپریشن کر رہے ہیں، جھوٹ بول دیں، کہتے ہیں ہم حلال کما رہے ہیں، ایک دوائی پہ آدھے پیسے لے رہے ہیں میڈیکل ریپوں سے۔ اب اس سے ہمارے ملک کا رزق چلتا ہے، ملٹی جعلی دوائیاں بن رہی ہیں، جعلی دوائیاں بن رہی ہیں، ساری پیسے اس ملک کو دے دو، ان لوگوں کو کافروں کو، نہ انہی کے غلام بن کے رہو۔ ذکر اذکار کرتے، بیماریوں سے بچتے، گھر کے ٹوٹکے استعمال کرتے، مگر یقین نہیں ہے، کیونکہ ڈاکٹر ڈرا کے کماتا ہے۔ رپورٹس غلط آئی ہیں آپ کی، تب بھی قرآن اور اس سے ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کے ڈاکٹر بنا رہا ہوں تمہیں، یہ فائدہ صرف عوام کو نہیں دے گا، یہ فائدہ تمہیں بھی دے گا۔ جو چیز لے کر آیا ہوں اس میں انسان کی ذات کو بھی فائدہ ہے، کہ اس کی بیماری کا علاج اس کو دیا جاتا ہے، بڑے سے بڑا مرض اس کا خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں اتنی پاور آنی چاہیے، پھر باقی جو ڈاکٹر کے نصیب میں لے کے اس کو دے دو۔ ساری وجہ کیا نکلی؟ مال۔ اب ان کی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہے، مگر ان کی خواہشات کبھی پوری نہیں ہوتی، اس کی حرص بڑھتی جا رہی ہے، یہ والی جگہ بھر دو، خزانے بھر دو، سب کچھ بھر دو۔ ہمارے پولیس کا ایک ایس ایچ او، اس کے بنگلے کھڑے ہوتے، کسی کے گلشن میں، کسی کے ڈیفینس میں، کسی کے کدھر۔ یہ کیسا ٹیکس چوری کا نظام ہے؟ اتنا پیسہ کہاں جا رہا ہے جب ایک کے بندے کے پاس اتنا ہے؟ 70% گرے فوج کے پاس جاتا ہے، 30% ادھر جاتا ہے۔ یہ 30% والے اتنے امیر ہیں، یہ 70% والے سارے غریب ہیں۔ یہ تو میں اس کی بات بتا رہا ہوں، کیوں؟ یہ سب تم لوگوں سے کمایا ہے۔ لیڈر بن گئے، لیڈرشپ بنی ہوئی ہے، لیڈر کیا بنے ہوئے، اور لیڈر کے پیچھے عوام۔ ہاں وہ لیڈر اپنے لیے، وہاں جب لیڈر بنتا ہے تو سارے کمیشن وہ کھاتا ہے، پھر تم لوگوں کو گالیاں دیتا ہے۔ یہ اتنے شریف نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں اگر آج یہ پتہ چل جائے کہ سارے دن خدمت کروں گا نا، سب بھاگیں گے۔ پتہ ہے کہ مال ہے تو مال رکھا ہو، اس کا انکار نہیں ہے، مگر ضرورت جو کر پیٹ بھر رہا ہے تو اللہ کے بندوں اوروں کو کیوں چوس رہے ہو؟ ان کے حقوق تو ان کو دو۔ پھر بھی مقروض ہیں ہم۔ ان کو کون چیک کرے گا؟ سارے پہ تو چھاپے یہ مارتے، ان پہ چھاپا کون مارے گا کہ ان پہ رکھا ہے کسی کو؟ یہ میں نے آپ کو ایک پینڈو، کہتے ہیں نا پینڈو کہتے ہیں نا جی، ایک عام آدمی کی طرح جو تجزیہ کیا جاتا ہے، باقی پڑھے لکھے کیا تجزیہ کر سکتے ہیں اس کو چھوڑ دو، کہ میں نے آپ سے کہا کہ 30 روپے صرف یہ بنتے آپ کے پر مہینے کے۔ پھر روڈوں کی گاڑیاں چھوڑ دو، حساب لگاؤ گے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ خزانے تک پیسے پہنچاؤ۔ عوام کا پیسہ فکس ہے، یہ خزانے میں ہونا چاہیے۔ اس کی آسان سی چان بین ہے کہ جتنے لوگوں نے بیلنس ڈلوائے سب کے ریکارڈ موجود ہے، جتنے لوگوں نے بل بھرے سب کے ریکارڈ موجود ہے۔ یہ سارے کے سارے پیسے خزانے میں ہونے چاہیے، کیونکہ عوام کو ریفنڈ نہیں جا رہا۔ کمپنی نے یہ پورا کا پورا پیسہ خزانے میں ڈلوایا ہے یا نہیں ڈلوایا، آ جائے گا ریکارڈ آپ کے سامنے، پورے 50 سال کا یوں آ جائے گا، سب ریکارڈ موجود ہے۔ اتنے بل بھرے گئے، اتنے لوگوں نے دیے، اس پہ اتنا ٹیکس ہے، اتنے لوگوں نے جو ہے نا وہ کیا ہے، بیلنس ڈلوایا ہے، اس پہ اتنا ٹیکس ہے، کیونکہ عوام کے پیسے تو واپس نہیں جا رہے۔ ختم بات۔ تو جو 1.5 لاکھ فائلر ہیں ان کے پیسے ریفنڈ ہو سکتے، ان کا ریکارڈ موجود ہوگا۔ جو نان فائلر ہے ان کا تو دیا ہوا موجود ہوگا، واپس تو موجود نہیں ہے۔
تو یہ کہنا کہ ہمارے ملک میں لوگ نان فائلر ہے، اصل فائلر یہی ہے، انہی کی برکت سے چل رہا ہے تمہارا خزانہ۔ اب آئی سمجھ؟ فائدے میں رہو گے سارے رستے۔ 1% انکم پہ لگا تو چلو اس باقی پہ قوم راضی ہو چکی ہے، پیٹرول کا الگ ہے، گیس ہمارے ملک میں سے نکلتی ہے، صرف گیس پہ آپ اپنا پورا ملک چلا سکتے، تو ملک کا ہے، اس پہ تو سارے عوام کا حق ہے۔ وہ استعمال بھی کر رہے ہو تو پیسے دے رہے تو آپ سے خرید رہے، کون سا آپ نے ہمیں فری دیا ہے؟ نمک کا حساب لگایا گیا ہے کہ دنیا میں کتنی مہنگی بک رہی ہے اور ہمارے ملک سے کتنی سستی جا رہی ہے، اس کا آپ لوگوں کو خیال نہیں ہے؟ آ رہے ٹیکس دے رہی ہے، جو معدنیات ادھر ادھر جا رہی ہے، اس پہ وزیر اعظم صاحب آپ کا خیال نہیں جاتا؟ مگر جو آ رہا ہے عذاب بن کے مسلط ہو رہا ہے، ہمارے گناہوں کا عذاب کیا ہے؟ اس کو کس نے بٹایا؟ کہہ رہے ہم نے بٹایا۔ آج 5 وقت نماز پڑھو، اللہ سے عبادت مانگو، چاشا وابین اشراق تہجد، اتنا دوڑنا شروع ہو چکے ہیں دنیا میں، اتنا آگے بڑھ چکے، یہ ذکر کرو، بھوکے نہیں مرو گے انشاءاللہ۔ اللہ کی عبادت کرو، ذکر کرو، خود ہی الٹے لوگ لٹکنا شروع ہو جائیں گے۔ ہمارے سلسلے میں اللہ کا شکر یہ تاثیر ہے کہ اس میں کرپشن والا آدمی نہیں رک سکتا، اور جو کرپشن کرتا ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ دین کے شعبے کے اندر یہ تاثیر موجود ہے کہ کرپٹ آدمی جو ہے فیل کر دیا جاتا ہے۔ باقی دنیا میں کرپٹ آدمی مال کما سکتا ہے، مگر اب وہ مال کہاں ہے؟ کوئی جیل کے اندر ہے بیچارہ، جس کے سے میسر نہیں دے کان کو روٹی، عزت الگ چلی گئی، ایک کو پکڑ، دوسرے کو پکڑ، تیسرے کو پکڑ، میں ملک کا وزیر اعظم بنوں گا، فلاں کروں گا۔ ویسے ہم بھی دعوے کرتے ہیں، مگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، سیٹ پہ بیٹھ کے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنے پانی کا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا نظر آئی؟ کہ مال کا حرص ہے یہ، اور زندگی کے حرص، عمر کے حرص، جوانی کے حرص۔ ہر آدمی سوچتے کہ میں ہمیشہ یہاں زندہ رہوں گا، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نہیں رہ سکتے۔ کسی بیماری کا علاج ہم نہیں کر سکتے، جب سر میں درد ہو تو احساس ہونا چاہیے کہ اس سر کے درد کو میں خود رفع نہیں کر سکتا، تو میں اپنی زندگی تو نہیں لا سکتا۔ کتنے لوگ مر رہے ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ یہ علاج ملاج نہ کراؤ، مگر ایک عبرت سیکھو، کثرت سے دیکھو کہ موتیں ہو رہی ہے۔ اتنا پاگل کر دیا میں مال کی محبت نے۔ میں ایک ریکویسٹ کروں گا اسی ادارے سے، ٹیکس والے سے، کہ تمہیں اللہ کو جواب دینا۔ ان چیزوں کی اتنی ضرورت عوام میں نہیں ہے کہ اتنی سختیاں تم ڈالتے جاؤ۔ کوئی تمہارے ملک میں کاروبار نہیں کرے گا، تم کوئی اتنے بڑے نہیں، کوئی ایکسپورٹ کرو نا، تمہاری اب اتنی بڑی چیز ہے کہ تم دنیا میں ایسی سہولیات دو کہ تمہارے ملک میں آسانی کے ساتھ لوگ فیکٹریاں لگائیں اور کام کریں، اور اس کا آسان حل ہے کہ بجلی سے ہی اور ٹیکس سے ہی کم ہو، خود ہی لوگ لا کے تمہارے ملک میں فیکٹریاں لگائیں گے۔ چائنا میں ٹیکس کی کمی ہے، اس لیے لوگ دنیا کاروبار چل رہا ہے، ساری فیکٹریاں چائنا میں آئی کہ نہیں آئی؟ منہ سے جو ہے نا حال پال پن مت کرو، یہ بھی بین الاقوامی مافیا ہے کہ تمہیں کوئی چل نہیں رہی، تم اپنے اس ملک پہ راضی رہو، ہم لوگ اس پہ بھی راضی رہے، ہم لوگوں کا ملک صحیح چل رہا ہے، آرام سے کھا سکتے پی سکتے، یہ ترقیاں تم لوگوں کو مبارک ہو، ہمیں اسی طرح جینے دو، اور جینے کے آسرے بھی چھیننا شروع کر دی۔ ترقی کے نام پہ ہم پیچھے رہ گئے، ترقی کے نام پہ ہم نے روکی ہے ترقی۔ کھانے کے لیے روٹی چاہیے، ہم اس میں کھا لیں گے، سب کی تنخواہیں، تمہاری بھی، فوج کی بھی، پولیس کی بھی،
اس 30 روپے میں پوری ہو رہی ہے. اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ ضرورت تو پوری ہو رہی ہے ہمارے ملک کی. قرضہ کس چیز کا لیتے ہیں ہم؟ بل بھر رہے ہیں, یونٹ الگ بھرتے ہیں, ٹیکس الگ بھرتے ہیں. بجلی کے بل الگ بھرتے ہیں, ٹیکس الگ بھرتے ہیں. کھانے کی چیزیں الگ بھرتے ہیں, ٹیکس الگ بھرتے ہیں. ٹافی سے لے کر کے, کاپی سے لے کر کے, دوا سے لے کے, سب پہ ٹیکس موجود ہے. یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہی لے جائے ہم خود کفیل ہو جاتے ہیں, قرضے بھی تمہارے اتر جائے. ہمارا ملک, مت دو ان کو واپس قرضہ, IMF والوں کو بھی. جن اوروں نے مال غنیمت سمجھ کے کھایا, تم بھی کھا جاؤ. کیوں دیا؟ تاکہ تمہیں قرضہ ہی نہ دے میرے لوگ, خود ہی جینا سیکھ لو گے. کھاؤ پیو موج اڑاؤ, جس طرح یہ تمہارے ساتھ تم بھی کھا جاؤ. بولا میں نہیں دے, ہم نہیں دے رہے, جاؤ جو کرنے کرو, ہمارے پاس نہیں ہے. ان کو بھی جیب خالی کر کے دکھا دو, وہ بھی کہیں گے 4-5 روپے اور ڈال دیں گے. اب یہی کر سکتے ہیں. کیوں دیا تھا قرضہ؟ جیسے ادھر مقروض ہوتا ہے نا پاکستان, تمہارا کام کیا ہے؟ اور یہاں جب مانگتے, میں نے بولا تھا مجھے قرضہ دے. پیچھے سے چلا آ رہا ہے IMF کا قرضہ دینا, IMF کا قرضہ دینا. یہ تم پر ہے صرف, پچھلے والوں پر ابھی تک. تم بول دو ہم نے لیا نہیں, جن سے لیا تمہارے پاس لے, جو تمہارے بینکوں میں پڑے, ان کے اکاؤنٹوں میں پڑے. ہم کیوں دیں؟ سوئس بینک میں ان کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے, سارا پیسہ ادھر پڑا ہوا ہے. اگر IMF نے قرضہ دیا تھا تو پوچھا کہ بھئی یہ تم نے استعمال کدھر کیا ہے؟ جب بعد میں آ کے عوام پہ مسلط ہوتی ہے تو عوام سے پوچھا کہ یہ پیسہ ہم پہ خرچ ہوا ہے کہ نہیں. ویسے تو بڑے دنیا کے ٹھیکیدار بنتے ہیں سارے انگریز, اور یہ عام لوگ جو ہے نا رحم کرنے والے اور ترس کھانے والے اور بڑے حساب کتاب کرنے والے, اور خود چوروں کو پیسے دیتے جا رہے ہو. ان سے پوچھا کہ یہ پیسہ تم لوگوں نے لگایا ہے؟ جب قرضہ دیا تو تم لوگوں نے لگایا تھا جہاں, ویسے تو آج آ کر کے بیٹھ گئے یہ چیز بڑھا دو, یہ چیز بڑھا دو, یہ چیز بڑھا دو. تو اس وقت جب قرضہ دیتے کہ وہ جو یہ کام کریں گے, پوچھا کوئی حساب کتاب لیا؟ تو قرضہ جس کے لیے لیا اس کے پاس تو پہنچے ہی نہیں. وہ تو بیچارہ اپنے پیسے دے رہا ہے. کب سے دے رہا ہے؟ ٹی وی کا ٹیکس الگ دیتے ہیں, ہر جگہ لگے. مسجد کے اس پہ بھی ٹی وی کا ٹیکس آ رہا ہوتا ہے, 10 روپے ٹی وی کے. ڈیم کے پیسے بھی آ رہے تھے بلوں کے اندر. یہاں پر ہمارے اس میں وہاں سے پیچھے سے الگ جاتا ہے, یہاں کی سوسائٹیاں الگ بنی ہوتی ہیں اور اپنے پیسے ڈال کے لا رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ملکوں کے اندر ملک بنے ہوئے. پھر بھی ختم نہیں ہوا. جب اتنے حالات میں اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی ہے, انشاءاللہ ہوگا کچھ بھی نہیں, مگر تم تب آؤ گے, بد دعاؤں میں آؤ گے. رزق کا مالک تو اللہ ہے. غریب چور, مانگنے والا چور, بہانے سے جھوٹ بول کے کام چور ہو گئی ہے قوم. اور جب انسان کام چور ہو جائے اس پر اللہ کی مدد بند ہو جاتی ہے. محنت کش کو شیروں کی طرح کھلائے گا اور کام چور کو بھکاریوں کی طرح کھلائے گا. محنت کش عزت کی روٹی کھائے گا اور کام چور ذلت کی روٹی کھائے گا. کھلائے گا, بس فرق یہ ہے, ایک ذلیل ہو کر کھائے گا اور ایک عزت سے کھائے گا. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں پتھر پہاڑوں سے ڈو کر, یعنی پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لاؤں, اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلاؤں. یعنی پہاڑوں سے پتھر اٹھانا یہ مجھے قبول ہے, مگر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا
قبول نہیں. اللہ نے ہاتھ اپنے سامنے پھیلانے کے لیے رکھے اور کمانے کے لیے رکھے. ایک کلپ دیکھ رہا تھا میں, معذور آدمی ادھر ٹانگ اور وہ بیلچے سے وہ اٹھا رہا ہے, ہاتھ کٹے ہوئے ہیں مگر پیروں سے مزدوری کر رہا ہے, قلم چلا رہا ہے, کپڑے سی رہا ہے. کیوں؟ کہ اس کے اس پیروں کو ہاتھ کس نے بنایا؟ اس کی غیرت نے. اس کے تو ہاتھ بھی نہیں کیسے پھیلائے. یہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایک معذور آدمی, میں نے خود دیکھا, مگر وہ اتنا محنت کش, روزانہ اپنی دکان پہ جاتا ہے, سارا کام کرتا ہے, بزنس مین. ہم کہتے جیت دیتا نہیں. نیت ارادہ, جب کام کرنے کی نیت ہی نہیں, ارادہ ہی نہیں, تو فائدہ کیا؟ ذرا سے کمانے لگ جاتے ہیں, ماں باپ بوجھ بننا شروع ہو جاتے. بیوی بچے بوجھ نہیں بنتے مگر ماں باپ بوجھ. اپنا بچہ ہزاروں روپے کھا جائے گا, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن اپنے ماں باپ کو 100 روپے دیتے موت آتی. اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہوئے, اور بیگم 4 دن کے لیے آئے گی, چوتھے دن کہے گی جدا ہو جاؤ, کیونکہ یہ W11 ہے. اکثر تباہی یہی ہے, خدمت سے چوری, محنت چوری, حرص, حوث, میں کماؤں. تجھے تو اللہ نے بہو بنایا تھا سب کو پالنے کے لیے کہ تم اس کو جو ہے نا ایک خاندان کی بڑی بن جاؤ. نہیں, تکلیفیں سہ کے تو انسان بڑا بنتا ہے. یہی گالیاں سن سن کے آج وزیر اعظم بنتے ہیں. انسان ذلت کی زندگی سے عزت کی زندگی کا سفر کب طے کرتا ہے؟ مگر جب اسے عزت بھی مل جائے پھر بھی وہ ذلیل ہو, تو اس کے اعمال کی شامت ہے. اصحاب رسول نے ایسی حکومتیں قائم کی ہے کہ آج کافر اس پر عمل کرتا ہے اور کامیابی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قانون کو عمر لا بولتے ہیں, انصاف. ایسا دور کہ کتا اور بھیڑ اور بکریاں ایک گھاٹ میں پانی پیتی تھی. جانوروں پر بھی انصاف کا اثر. ہم بھی انسان ہیں, صرف عمل کی دیر ہے. یہ بات صحیح ہے کہ ہر چیز میں سختی نہیں ہونی چاہیے. آپ علیہ السلام نے جب مکہ فتح کیا سب کو معاف کر دیا. میرا نیا پاکستان ہے, سب کو معاف کر دوں گا بابا, سب خالی, دوبارہ سے نیا. اب جو جرم کرے گا اس کی خیر نہیں. دنیا کی جیلوں سے بے گناہ چھڑوا رہے ہو, اپنے ملک کے اندر جیلوں میں بے گناہ پڑے ان کا خیال نہیں ہے. کون سی نیکیاں ہم لوگ کرتے ہیں؟ اپنے ہی ملک میں جھوٹی FIRوں میں اتنے لوگ پڑے ہوئے, ان کو نہیں نکالتے. میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں, مجھے پتہ چل گیا ہے. 4 گواہ کھڑے ہو جائیں گے, FIR جھوٹی کھڑی کر دیں گے, قسمیں بھی کھائیں گے. پولیس بھی جھوٹ لکھتی ہے اس میں. اللہ کا خوف ختم ہو. جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو پھر اللہ سب کو یاد آتا ہے. بے شک انشاءاللہ یاد آئے گا. اب اللہ کی رسی بے, کہتے ہیں اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. ایک آدمی گرفتار تھا, وہ نیک تھا, اس کو بے گناہ پھنسا دیا. اثر رسوخ والا آدمی تھا, وہ بڑا مطمئن نیک آدمی ہے, وہ مطمئن تھا کہ ماں آئی روتی, پھانسی کی سزا ہو گئی ہے. کیا ہو گئی؟ تو پھانسی پہ لٹکنے والا ہے. وہ مطمئن ہے کہ میں نے عرضی دے دی. کیا کر دیا جی؟ میں نے عرضی پہنچا دی, جس کے دربار میں نے پہنچا دی, میرا انصاف کرنے والا ہے. آپ پریشان مت ہو. تھوڑی دیر بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہوا,
جوان بچہ مرا، اسپتال میں بے ہوشی کے عالم میں کہہ رہا میرے بیان ریکارڈ کراؤ، مرنے سے پہلے میں بیان دینا چاہتا ہوں۔ مرنے سے پہلے یہ بیان دیا کہ یہ بے گناہ ہے، میں نے اس کو جھوٹا پسایا ہے۔ عقل ایسے نہیں آ رہی تھی ٹھکانے، فرعون بنے ہوئے تھے، جب ایک جھٹکا دیا اللہ نے سیدھے ہو گئے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ اللہ اپنے حقوق تو معاف کرے گا، مگر بندے کے حقوق، ان کی اس کے ساتھ ظلم، یہ بھی اللہ معاف کرے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں۔ لیکن دنیا میں اگر اس نے تجھے معاف نہیں کیا تو ایسے جھٹکے کھائے گا کہ یاد رکھے۔ جب نیکی کی راہ کو سخت کرو گے تو چوری کے راستے خود بخود کھلنا شروع ہو جائے۔ اگر تم نے دنیا میں امن و امن لانا ہے، نیکی لانی ہے، تو نیکی کی راہوں کو آسان کرو، لوگ گناہ خود بخود چھوڑنا شروع کریں۔ انسان پیٹ کے لیے چوری کرتا ہے، زیادہ ترقی کے لیے چوریاں کرتا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے چوریاں کرتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم تو دین کی تعلیم ہے، لکھنا پڑھنا سکھاؤ اور ہنر سکھاؤ، ان کو تجربہ کار بناؤ۔ چور بننے سے بہتر ہے کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ گھر میں کھانا نہیں ہے، ایک دن نہیں ہوگا، دوسرے دن نہیں ہوگا، اللہ کے سامنے جھک کر رو گے، اللہ آپ کی پشتوں کو کھلائے گا۔ چور بن کر اپنی بھی آخرت برباد کرو گے، اوروں کی بھی۔ جتنا سخت حال ہوتا ہے اتنے اللہ کے سامنے جھکو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تمہاری نظر مخلوق پر نہ رہے، اس اللہ کے سامنے تمہاری، وہ اللہ ہے، تم اللہ سے مانگ رہے ہو، اپنے اعمال کو مت دیکھو۔ ایک بندے کے پاس جاتے ہیں، اس کو تیرے عمل کا پتہ نہیں، تمہیں اتنا یقین ہے کہ یہ بندہ مجھے دے گا، کیا اس کو تیرے جھوٹ اور فریب کا پتہ نہیں؟ وہ جیب سے نکال کے تجھے دے دیتا ہے جب تو بہت مانگتا ہے، تو رب تو سب جانتا ہے، وہ تجھے نہیں دے گا۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہم جتنی بھی مہنگائی کر دیں اللہ دے گا، میں واللہ کہہ رہا ہوں اس سے زیادہ دے گا تمہیں، مگر بات یہ ہے کہ ہم جھوٹے ثابت ہو رہے، دوسروں کی کیس کی سزا اوروں کو دے رہے، جرم انہوں نے کیا، سزا عوام کا ہے، یہ ٹھیک نہیں۔ میں بولا تھا یہ کر دوں گا، یہ سستا کر دوں گا، وہ کر دوں گا، اور سب سے زیادہ مہنگا آپ نے کر دیا۔ دل کا حال اللہ جانتا ہے، شرع ظاہر کو دیکھتی ہے۔ جب تمہیں پتہ ہے کہ ایک قوم کے آنے سے ہمارے ملک میں فساد پیدا ہو رہا ہے، کیوں لاتے؟ مدینے کی ریاست کے اندر ہر آدمی رہ سکتا تھا، مگر مدعی نبوت نہیں رہ سکتا۔ یہود رہے، نصارہ رہے، مشرک رہے، منافق رہے، سب رہ سکتے، مگر جس نے دعوی نبوت کیا اس کو نہیں چھوڑا گیا، سوائے اس کے کہ وہ پلٹ کر دوبارہ نہ آ جائے، مسلمان ہو جائے، اور انہی کے ساتھ ہمدردیاں پینگیاں بڑھائی جاتی ہے۔ وہ جو تصویر میں اسرائیل میں کھڑا تھا وہ کون تھا؟ وہ قادیانی نہیں تھا؟ ویسے تو تم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، اگر یہاں کوئی اور پاکستانی کھڑا ہوتا تو تم اس کو چھوڑتے؟ اور انہوں نے اتنے بڑے بڑے پگ باندھے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو پورا خوبصورت کر کے دیکھیں، لباس خضر میں ہزاروں راہزن بھی رہتے ہیں، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔
کہتے ہیں قادیانیوں کی پہچان کوئی ٹوپی شوپی نہیں ہے. یہ ٹوپی سنت ہے، پگڑی سنت ہے، داڑھی سنت ہے. یہ اپنے تجزیہ اپنے پاس رکھو جاہلانہ. الیس اللہ بکاف عبدہ قرآن کی آیت ہے. قادیانی کی ایک ہی نشانی ہے کہ وہ قادیانی کو نبی مانتے ہیں. کیا ہے قادیانی کی کون سی نشانی ہے؟ ایک ہی نشانی ہے کہ اس کو نبی مانتے، اور دوسری نشانی اس کو مجدد مانتے ہیں. نبی نہیں مانتے، مجدد مانتے. جو اس کی تعریفیں کرے بس یہ قادیانی ہے. کیا کرے؟ جو یہ کرے قادیانیوں پہ نرم ہونا چاہیے، بس یہ اس کی علامت ہے. ان کو بھی حقوق دینے چاہیے، فلاں دینے چاہیے، یہ دینی چاہیے، بس یہ اس کی علامت ہے کہ کیا ہے، یہ ان کا ہمدرد ہے. یہ اس کے اندر ہمدردی اگر آپ نے ان سے کرنی ہے، ان کے ایمان کی فکر کرو. وہ جہنم میں جلتا ہوا، آگ میں جلتا ہوا کتا نہیں دیکھ سکتے، یہ انسان دیکھو گے. ان کو سمجھاؤ، اس کے لیے رو کہ اللہ اسے جہنم سے بچائے. نادانی کے ساتھ اگر کوئی چلا گیا، یا اللہ اس کو ہدایت دے. روزانہ ہدایت کی دعا ان کی مانگو. جس کے ساتھ شعبہ ہے وہ اپنے مخالف کے لیے ہدایت کی دعا ضرور مانگے. ان پر تو لازم ہے کیونکہ اس نے اختیار کیا ہے. رات دن ان کے لیے دعائیں کرے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت دے، ہدایت دے. بڑے کو ہدایت ہوگی، چھوٹے خود بخود خود آ جائیں گے. آپ کو کہ جی نہیں ہوگا، کیوں نہیں ہوا؟ اسود عنسی کا فتنہ اسی طرح ختم ہوا. وہ ختم ہوا، اللہ نے سب کو ہدایت دی، سب ٹھیک ہو گئے. ہم کہتے ہیں ان کو ہدایت ہو ہی نہیں سکتی، تو تمہاری نیت ہی نہیں ہے. تو لیں گے ٹوپیاں ان کی پہچان ہے، فلاں ان کی پہچان ہے، یہ ان کی پہچان ہے. اس طرح کی ٹوپیاں پہنتے، اس طرح. اب کس بیچارے نے اس طرح ٹوپی پہن لی کہ کہا نہیں ہے. یہ اپنے جاہلانہ تجزیے اپنے پاس رکھو. کل کوئی قرآن کی آیت بھی نہ لے کے الیس اللہ بکاف عبدہ. یہ حال ہے. کہتے ہیں ہم بہت جو ہے نا ماہر ہیں. ساری 25-50 سال لگے بند اپنے اس کو نہ پہچان سکے کہ ان کا جراثیم کیا ہے. دو ہی فرقے اس کے اندر، ایک مجددی ہے اور دوسرا اس کو نبی مانتا ہے. ایک نبی نہیں مانتا مگر مجدد مانتا ہے، احترام کرتا ہے. جو احترام کرتا ہے یہ مجدد ہے. وہ کہے گا نبی نہیں ہے، مجدد ہے. اور یہ سارا یہ بھی مناظر تھا. کیا تھا؟ اب میں تمہیں بتا رہا ہوں. مناظرہ برا نہیں مگر خرابیاں سنتے جاؤ. قادیانی مناظر تھا عیسائیوں کے خلاف. انہوں نے اس کو کھینچا اور اپنے لیے استعمال کر لیا. کیوں؟ کہ پیچھے پیر نہیں ہے، ورنہ مناظر اور بھی تھے. اکبر بادشاہ یہ نمازی آدمی تھا، مناظروں کی وجہ سے برباد ہوا ہے. آج بھی آپ کی عوام مناظروں کی وجہ سے کہتی ہے کہ فروعی مسائل میں جب آپ لوگ لڑ رہے ہوتے ہو تو کہتے ہیں کس کی مانیں، ادھر جائیں یا ادھر جائیں. یہ بات نہیں ہے کہ آپ ان کو عقلی دلیلیں دے، یہ ان کو پتہ ہے، یہ شیطان ان کے دماغ میں ڈالتا ہے. سارا کا سارا الزام دوسروں پہ ڈالنے سے بہتر ہے کہ ہم کہیں کہ ہم سے جو غلطیاں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے اور ہم اس میں سے نکالیں. ہتھیار کو بے موقع استعمال کرنا یہ بھی فتنے کو پیدا کرتا ہے. اس لیے ہر جگہ کے لیے ایک جگہ ہے. اللہ سے نمازیں مانگو. ساری دنیا مانگتی، یہ مانگتے یا اللہ مجھے 5 وقت نماز، چاش اوابین، اشراق، تہجد پڑھنے کی توفیق عطا. یہ مانگو. کمزوری جب آ جائے یا اللہ یہ کمزوری مجھ سے دور فرما.
قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے علوم اور معارف عطا فرما، قرآن میرے لیے آئینہ یار بنا، قرآن کے فیوز و برکات میرے ورید و شریانوں میں جاری فرما۔ عورت کے فتنے سے، مال کے فتنے سے، حب جاہ کے فتنے سے، جاہ کے فتنے سے یا اللہ میری حفاظت فرما۔ ان تین چیزوں نے جادو دنیا ختم کر دیتی۔ آپ پڑھتے ہو، وہ آتا ہے آپ پہ کھینچ کے لے جاتا ہے۔ یہ بنیاد ہے۔ سیاست، حکمت کی چیزیں کیا ہے جو ظاہر میں ہمیں نظر آ رہی ہے؟ سیاست حکمت کا حصہ ہے، اسی میں حکومت ہے۔ ایک حکومت ظاہری، ایک باطنی ہے، دوسرا تکوین ہے۔ تکوین تمہیں چلہ کشیوں سے ملتی ہے اور ظاہر تمہیں ووٹ سے ملتا ہے۔ ایجادات، سائنس، یہ سب حکمت کے حصے۔ سیاست کو چھوڑ دیا، فضل الرحمان صاحب کو تو ووٹ دو گے نہیں، مولویوں کو ووٹ دو، بیچاروں ہمارے کے پیٹ چھوٹے ہیں، ہم لوگوں کو جتنا تھوڑا ملتا ہے ہم راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا میں ایک نظام چل رہا ہے مدارس کا، خانقاہوں کا۔ کمزوریاں ہم میں ہے مگر تم سے زیادہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو معتمم مال کھاتے ہیں وہ ایسے بھی بدنام ہوتے ہیں، اس کو کوئی نہیں پوچھتا، اس سے اللہ دین کا کام ہے۔ لیکن اکثریت کی بات کر رہے تو حب مال، مال کی تباہی۔ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اب فتنہ بمراد آزمائش ہے، آپ کے ہاتھ میں آیا، آپ لاکھوں کروڑوں روپے جب گن رہے ہوتے ہو، اپنے زندگی کا ایک دستور بناؤ کہ آدھے میرے نہیں ہیں تو دل خراب نہیں ہوگا، اور اس پر عمل کرو کہ خرچ کرتے جاؤ۔ ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا ہاتھ تنگ ہو جاتا ہے، آپ کہتے ہیں آدھوں میں سے 1 روپیہ ادھر کر دوں، کیا کر دوں؟ وہ عارضی طور پہ 1 روپیہ تو بچ جاتا ہے مگر ساری زندگی کے لیے تیرا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اگر مال کو بھی جاری رکھنا ہے تو پھر معاملات کو صحیح کرو۔ اگر اللہ کے غیب کے خزانے کھلوانے تو معاملات صحیح کر لو۔ اگر اللہ سے غیب کا رزق چاہتے ہو تو چوری مت کرو، کسی کا مال مت کھاؤ، خیانت مت کرو۔ مال میں برکت چاہتے ہو تو اس میں حرام کو شامل مت کرو۔ آپ کہو گے یہ برکت کا مال چاہیے، زیادہ نہیں۔ ایک بندہ تھا، اس نے 4 بھائی تھے، وہ 4 بھائیوں میں سے بڑے بھائی نے کہا کہ ماں باپ تمہارے اور جائیداد میں تقسیم کر رہا۔ بچوں نے یہ کوئی بات ہے، ماں باپ تیرے جائیداد میں، کہا چلو دوسری تقسیم کرتے، ماں باپ میرے جائیداد تمہاری، کرے ٹھیک ہے۔ ساری جائیداد چھوڑی، ماں باپ کو لے کے چلا گیا، خدمت کرتا رہا، کماتا رہا، انتقال ہو گیا والدین کی خدمت میں ان کا۔ اب اس کے گھر میں فاقے، رات کو ایک فرشتہ اس کو خواب میں آتا ہے کہ فلاں جگہ 100 اشرفیہ پڑی، لے جا۔ یہ پوچھتا ہے کہ بھائی اس میں برکت ہوگی؟ تو فرشتہ کہتے ہیں نہیں۔ صبح اٹھ کر بیگم کو بولتا ہے، بیگم کہتی ہے کہ تجھے برکت کی پڑی ہے، یہاں کھانے کو نہیں ہے، مگر اس نے بیگم کی نہیں مانی۔ یہ دیکھو بیگم مشورہ دی مگر نہیں مانی۔ صبح اٹھ رات کو پھر خواب دیکھتے، کہتے وہاں جاؤ 10 اشرفیاں پڑی ہوئی ہیں۔ یہ پھر پوچھتے ہیں برکت ہوگی؟ نہیں، کہا نہیں چاہیے۔ صبح بیگم کو پھر سنا تھا، پھر بیگم آگ ببولا ہو جاتی ہے، کہتی ہیں یار پیسے نہیں، برکت کی پڑی ہے۔ فاقوں کو نہیں دیکھ رہا مگر برکت کی طرف جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں بے برکت رزق نہیں چاہیے، فاقہ قبول ہے مگر جس رزق میں برکت نہیں وہ قبول نہیں۔ پھر تیسرے دن
خواب دیکھتے کہتے جاؤ وہاں ایک اشرفی پڑی ہوئی. کہا برکت ہوگی؟ کہا ہاں ہوگی. یہ جاتا ہے وہاں کی وہاں اشرفی پڑی ہوتی. یہ مفروضے نہیں ہیں. جو لوگ نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ اس طرح ہوتی ہے. مگر وہ جو منہ سے بھونک دیتے ہیں نا تم لوگ, اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. وہ اٹھایا, وہ راستے میں آ رہا تھا, مچھلی بک رہی تھی بڑی. اس نے کہا چلو یار اس ایک اشرفی میں مچھلی لے لیتے. مچھلی, یہ نظام اللہ کا چلتا ہے غیبی. اس نے مچھلیاں لی, گھر میں آئے, جیسی مچھلی کھولی اس میں سیپی تھی. اس کو مچھلی بڑی تھی, اس نے سیپی کھائی ہوئی. اس نے سیپی توڑی, اس میں 2 موتیاں نکلی. اس نے ایک موتی چھپائی, ایک لے گیا جوہری کے پاس. اس جوہری نے کہا یہ میں نہیں خرید سکتا, نہ تم سے یہ کوئی خرید سکتی, اس کو بادشاہ کے پاس لے کر. بادشاہ نے اس کو یوں دیکھا, کہا کتنا؟ کہہ رہا مجھے تو پتہ نہیں. اس نے کہا 20 خچر سونے کے بھر کے دے دی اس کو. جوہریوں نے چیک کیا, اصل تھا. جب چلا گیا تو سارا پتہ وتا, تو جوہریوں نے کہا اس کی ایک اور چیز بھی موجود ہے اس کے ساتھ. اب خیالوں میں مت گھومنا, مگر یہاں سے ایک برکت بتائی ہے کہ میں بھی خچر لوں گا اور شیخ چلی مت بن جائے. واقعے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ آپ برکت مانگو, کہ اس کی جوڑی ہے, اس کے پاس جوڑی ہوگی. پہنچا جی, کہا ہے مگر قیمت میں لگاؤں گا. کہا 80 خچر چاہیے. ٹھیک ہے دے. کتنے پشتوں نے گایا, اس ایک اس میں برکت ہے. ₹1 کی برکت نہیں. بات یہ ہے کہ سیاست کے میدان کو جب ایماندار لوگ چھوڑیں گے تو غدار لوگ اوپر آئیں گے, ٹیڑے لوگ آئیں گے. جب تم دنیا کی چیز کو چھوڑ دو گے, تعلیم اور تعلم کو چھوڑ دو گے, تو اور لوگ آئیں گے. یہ گھر جو تم نے چھوڑا ہے, دروازہ ہوا اس کے اندر آئے گی. صفائی کی جاتی ہے اور کچرا خود بخود آتا ہے. صفائی کی جاتی ہے اور کچرا خود بخود آتا ہے. عملیات کا میدان آپ لوگوں نے چھوڑا ہے, سیاست کا میدان ہم نے چھوڑا ہے, تعلیم کا میدان ہم نے چھوڑا ہے. سائنس, ٹیکنالوجی, میتھمیٹکس, یہ سارے کس نے چھوڑے؟ ہم نے چھوڑے. اب 18-65 سال بعد کہتے جی یہ ہونا چاہیے تھا, یہ ہونا چاہیے تھا. تو پہلے سے ہونا چاہیے تھا. اور جو کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. دوسرا, مجھے ان سے ڈر, تم لوگ شاید سمجھتے ہو کہ مجھے ان لوگوں سے, ان کے فتووں سے مجھے ڈر نہیں لگتا ہے, کیونکہ جھوٹے فتووں کا کوئی مول ہی نہیں ہے اور کوئی قول ہی نہیں ہے. وہ خود ہی اپنی آخرت تباہ کرے گا. اور باقی میرے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ ان کو دیکھ کر نہیں آتے ہیں. کیوں؟ ان کو اللہ میرے پاس بھیجتا ہے. جن کا حصہ اللہ نے میرے پاس رکھا اس کو کوئی بزرگ نہیں روک سکتا, چاہے وہ الٹے کیا ہو جائے, لٹک جائے. اور دوسرا, دنیا علم کی محتاج ہے, اور اس بات کا اعتراف یہ کر چکے کہ اس سلسلے میں جو علم ہے وہ کسی کے پاس نہیں. منہ سے بولتے رہو, مگر جب سامنے بیٹھو گے تو ساری مارکیٹ ختم ہو جاتی ہے ان کی. اللہ نے دیا ہے. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے, کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. ایک وہ ہے جو پیسہ کمانے کے لیے جھوٹ بول کے لوگوں کا علاج کرتا ہے, اور ایک وہ ہے جو اپنی آن بچانے کے لیے لوگوں کو جھوٹ بولنے کا علاج کرتا ہے. فرق کیا ہے دونوں میں؟ میں نے بات کہا نا, ایک جگہ حب مال ہے تو دوسری جگہ حب جاہ ہے. سیکھنے کے لیے جاؤں گا, اس کے سامنے بیٹھوں گا تو میری جو ہے نا انا گرے گی. ایک اپنی انا کے لیے جھوٹ بولتا ہے, ایک اپنے مال کے لیے جھوٹ بولتا ہے. فرق کیا ہے؟ تو فائدے میں تو تجھ سے مال والا رہا, کم سے کم اسے تو کچھ ملا. تجھے کیا ملا؟ وہ فراڈی ہے.
جس کو کچھ نہیں آتا اور تو مذہب کا نام لے کر بھی تجھے نہیں آتا اور دعوے کرتا ہے، تو تجھ سے بڑا فراڈی پھر کون ہوگا؟ اور آپ علیہ السلام نے ایک قانون فرمایا کہ جس کو علاج نہ آتا ہو کسی کا علاج کرے، یہ اس کا ضامن ہے. یہ حدیث ہے، جس کو علاج نہ آتا ہو وہ کسی کا علاج کرے، وہ ضامن ہے. اور ضامن کا مطلب سمجھتے ہو کہ دنیا میں اگر تجھے نہ پہچان سکا، اللہ تو تجھے پہچانتا ہے نا. قیامت کے دن اللہ تجھ سے پوچھے گا جب تجھے آتا نہیں تو نے کیا کیوں؟ تو یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں، اس کو سیکھو. سمجھ آ گئی یا نہیں؟ دوسروں پر تنقید آسان ہے، مگر وہ چیزیں اپنے سے نکالنا بہت مشکل ہے. تو مال کے فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو، امن و امان آ جائے گا. مال جائے گا حلال، حرام نہیں ہوگا. یہ مطلب کہ گناہ نہیں ہوگا، مطلب کثرت سے گناہ نہیں کر سکتے. خود سے بچو گے، رکاوٹیں پیدا ہو. پیٹ میں حرام جاتا ہے تو دروازے کھل جاتے ہیں. مجبوری کے تحت یہ حرام کا بھی گنجائش رکھتا ہے. ایک آدمی مجبور ہے، اس کے لیے حرام کی گنجائش ہے کہ وہ کھا لے، مگر یہ اس کو ذات تک ہے، عموم میں نہیں. مگر حلال عموم میں حلال ہے. حلال کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، اور حرام کسی ٹائم میں پورا آدمی پر اضطراری حالت میں اس کے لیے مباح ہو جاتا ہے. نہ اس کو ثواب ہے اور میں ہو جاتا ہے. بالحرام ہے، مجبوری کی حالت میں حرام کھانا، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، کسی کو بچانے کے لیے جھوٹ بولنا، فتنے سے بچانے کے لیے جھوٹ بولنا. ان چیزوں کی شریعت نے گنجائش رکھی ہے. مشن کے طور پہ جانا، جسے اسود انسی کے ساتھ رہتے تھے حضرت فیروز دہلوی رضی اللہ تعالی، بطور مشن اس کے لیے گنجائش ہے. لیکن حلال ہر حال میں حلال ہے. عرض یہ کہ یہ دین بہت وسیع ہے. ہمارے میں نے اس سے پتہ چلا بندہ محقق ہے بہت، کہ دین بہت آسان ہے. یہ ناصر الدین البانی کا قول ہے، گئی اللہ ان پر رحم فرمائے، کہ دین بہت آسان ہے. بعض لوگوں کی شدت نے اور بعض لوگوں کی جہالت نے اس کو سخت کر دیا. اس سے پہلے میں نہیں تھا، مگر میں نے کہا اس مقولے سے لگتا ہے بندے نے تحقیق کی ہے، محقق ہے، ایسا ویسا نہیں ہے. نہیں، یہ الفاظ وہی آدمی جس نے ذخیرہ پڑھا ہے، کچھ بھی ہے وہ، لیکن یہ بات اچھی ہے، علم ہے اللہ نے دیا اس زمانے میں، کرتا ہے. جیسے ہمارے والے یہ جو دوسرے اس کو بخاری سے بھی اوپر مانتے ہیں، حالانکہ اسے اوپر نہیں ہو سکتا، مگر وہ مانتے ہیں. تو اس دور میں عقیدت میں
مسئلہ تحقیق پر ہوتا ہے، عقیدت اور احترام پر نہیں۔ کسی کی تحقیق کو توڑنے کے لیے آپ کی عقیدت نہیں چلے گی، تحقیق چلے گی۔ آپ لوگ عقیدت اور احترام میں جو ہے نا اس پہ رد شروع کر دیں۔ ہم غیر مقلدوں کو حدیث کی وجہ سے غیر مقلد نہیں کہنا چاہیے کہ وہ حدیث پر عمل کرتے، پھر تم منکر حدیث ہو جاؤ گے۔ تم یہ کہو کہ غیر منصوص میں اپنی رائے پر چلنے والے کو غیر مقلد کہتے، جو ایک معین مجتہد جن میں اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو، کیا جن میں اجتہاد کی صلاحیت نہ ہو، علم سے عاری ہو، ایسی قوم جو غیر منصوص مسائل میں اپنی رائے پر چلے، ان کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ اور کوئی معین امام کی رائے کو لے غیر منصوص مسائل میں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقلد کہتے ہیں۔ حدیث پر چلنے والے کو غیر مقلد نہیں کہتے۔ سارے ائمہ کا مذہب احادیث پر ہی، غیر منصوص مسائل میں آپ کا اجتہاد ہے۔ غلط تعریف کرو گے تو پھنس جاؤ گے، کیونکہ اصول میں پھر تم ہارو گے، کیونکہ قرآن نے یہ اصول دیا ہے، حدیث میں یہ اصول ہے، ائمہ کا اصول حدیث ہے، اور تم اگر یہی تعریف کرو گے تو تم نے تو ان کو اوپر کر دیا۔ تعریف یہ ہے کہ جیسے، اور یہ عقل بھی مانتی ہے کہ ایک آدمی ڈاکٹر نہ ہو اور ڈاکٹری میں اپنی رائے دے تو اس کو جاہل کہا جائے گا۔ ایک آدمی انجینئر نہ ہو اپنی رائے دے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ جاہل کہا جائے گا۔ اسی طرح علم میں بھی جو علم سے عارف اور وہ اپنی رائے دینا شروع کر دے، اس کو بھی وہ اہل علم ہے۔ تو مقصد کیا ہے کہ صحیح ترتیب کے ساتھ علم کو سیکھو، مضبوطی کے ساتھ سیکھو، اور یہ اس لیے نہیں سیکھو بلکہ اس لیے سیکھو کہ مجھے دین کی سمجھ آ جائے اور میں تبلیغ کروں اس کا مجھ سے۔ کسی کو ہرانے کے لیے علم سیکھنا جائز نہیں ہے، کسی پر برتری سیکھنے کے لیے علم سیکھنا یہ تمہیں نقصان دے گا، یہ ریا ہو جائے گا، یہ اللہ کی رضا نہیں ہوگی۔ میری اصلاح ہو جائے اس لیے علم حاصل کر رہا ہوں، اور امت کی اصلاح ہو جائے، یہ نیت ہونی چاہیے۔ پھر نظریاتی طور پہ ہم کسی کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو اس کی عقائد کی وجہ سے چل رہے ہیں۔ اگر کوئی عمل حدیث کے موافق ان کا ہو تو اس پر ہمارا اعتراض نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ قادیانی جتنی بھی نماز پڑھ رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں تو وہ تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس پر ہماری لڑائی نہیں ہے کہ آپ کو یار وہ تو نماز پڑھتے ہیں اور تم انہیں کافر بولتے ہو، تو اس عمل پر ہم ان کو کافر نہیں بولتے ہیں، ہم اس بات پہ ان کو کافر بولتے ہیں کہ وہ قادیانی کو نبی مانتے۔ اصل لڑائی اس بات پہ، کس بات پہ؟ کہ وہ اس کو نبی مانتے ہیں، اس کو نبی ماننا چھوڑ دے، ختم بات۔ ان کسی ہے کہ اب ایک آدمی ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں نہ کسی مولوی کی بات ہے، ٹھیک ہے، نہ کسی دیوبندی کی بات ہے، نہ بریلوی، نہ اہل حدیث کی بات ہے، بات اصول کی ہے۔ قرآن حدیث اس بات کا انکار کر رہی ہے کہ نبی نہیں آئے گا، مطلق نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا رہے گا تا قیامت رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون فرمایا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فرمایا۔ یہ قرآن کے اندر ہے۔ اگر نبوت کا دروازہ نعوذ باللہ جاری رہتا تو پھر یہ آیت نازل ہوتی۔
تو یہ آیات جب نازل ہوئی تو نبوت کا دروازہ بند ہے. اب آپ اپنی تشریحات مت کرو نا خیالی پلاؤ. اگر اس آیات کے مطابق کسی بزرگ کی بھی تشریح نہیں ہوگی وہ اس کی بھی ردی، وہ سوائے صرف تمہارا غیر مقلد ہو یا ان کی نہیں ہے. یہ قادیانی کی اگر یہ اہل سنت میں بھی کسی کی تشریح کے خلاف ہوگی اس کا اعتبار نہیں ہوگا. جائے گا کہ کسی اور کو مفہوم اس کا مخالف جائے گا، اس کو کبھی بھی نہیں لیا جائے گا. تو قرآن پر آ جاؤ، پھر حدیث پر آ جاؤ کہ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہے. اب خاتم کا معنی یہ ہے فلاں یہ بزرگوں نے تمہیں یہ معنی نہیں آتے تھے. اس کا جن بزرگوں نے اس کے ترجمے کیے ان کا مقصد یہی ہے کہ سب سے اعلیٰ آخری نبی. سب سے اعلیٰ آخری نبی. اور یہ ان کے لیے نہیں کہا بلکہ یہود کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام حضور سے افضل ہے، نبی تو ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور سے افضل ہے جبکہ حضور سب سے افضل ہے. تو ان کے لیے فرمائے کہ نبی آخر بھی ہے اور اعلیٰ بھی ہے. تو وہ دور عیسائیوں کا ہے کیونکہ حکومت تھی ہندوستان کے اندر، تو ان کو خاتم کا مطلب سمجھانے کے لیے کہ سب سے اعلیٰ آخری نبی. تو انہوں نے وہی ہتھیار تمہارے خلاف استعمال کرنا شروع کر دیے. اب بتاؤ کون سی کھوپڑی؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں ہر چیز میں ان سے شکست کھا سکتے ہو تم لوگ، مگر ایک میدان ہے جس میں وہ تم سے کبھی نہیں جیت سکتے، وہ ہے روحانیت کا میدان. اس میں جس نے کمال حاصل کیا اس میں تم سے وہ نہیں جیت سکتے. کیوں؟ کہ یہ لوگ صرف ناسوت تک ہے. یہ جتنے بھی تم پڑھے بزرگان دین سے میرے جو ابھی بنے ہوئے آج کل کی جدید کی جو تصوف کے منکرین بزرگ ہیں ہمارے، کون سے؟ میں تصوف کے منکرین بزرگوں کی بات کر رہا ہوں. خود متاثر ہو جو تصوف کے لطائف پر محنت نہیں کرتا. یہ باطل سے آگے نہیں جا سکتا اتنی آسانی سے. ہم اپنی نیت اور ارادے کی جو ہمارا نیت ایمان ہے اس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بچایا و آگے کیا. ورنہ عملی طور پہ آج گوگل آ گیا، وہ جو آپ کو ریسرچ کر کے دیتا ہے پوری کتاب، یہ بنائی کس نے؟ تخریج یوں کر کے تمہیں دے دیتا ہے جو کہ صدیوں میں بھی مگر ایک مشین انہوں نے بنائی ہے جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اس چیز کو پہنچایا جا رہا ہے. لیکن روحانیت میں یہ آپ سے نہیں جیت سکتے کیونکہ یہ ناسوت میں پھر سکتے مگر ملکوت جبروت لاہوت ان پر نہیں کھلے گا. اللہ کے قرب ان کو نہیں مل سکتا کیونکہ ذالک مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لهم. مومنین کا مولا اللہ ہے مگر کافروں کا کوئی مولا نہیں. تو اب کس چیز سے چاہو گے؟ باطن سے. اور علم باطن کا کہتے جی شیعوں نے کہا ہے، ایک اٹھتا ہے کہ جی باطن علمی شیعوں کے پاس تھا، فنا کے پاس تھا. جو مجرباتی علم ہوتا ہے نا اسی کو یہ علم باطن ہے جو تجربوں سے حاصل کیا جائے. کسی بات میں کسی سے موافقت ہو جانا، ایک آدمی اس کا منکر ہے، غیر مقلد تصوف کے منکر تھے. مودودی صاحب میں بھی یہ چیزیں تھی، وہ بھی تصوف کا انکار کرتے تھے. یہ تمہیں دیکھو یہ پارٹیاں نظر آتی ہوں اور یہی علم باطن کی تشریح خود وہ کرتے. جیسے اب آ گئے، اب یہ موافقت جب علم باطن میں شیعوں کی پیش کر رہا تھا تو صحابہ کا اجتہاد تو وہ بھی نہیں مانتے، تم بھی نہیں مانتے، برابر نہیں ہو اس میں. اجتہاد ان کے ہاں بھی جاری ہے، تمہارے ہاں بھی جاری ہے، اس میں تم برابر نہیں ہو. مگر جہاں باطن آ جائے تو ہمارا والا بھی ایک اٹھ کے جو ہے نا ایک چونچلا چھوڑ دیتا ہے اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے.
ظاہر اور باطن میں اہل سنت والجماعت کا کوئی اختلاف موجود نہیں، جا کے پوری کتابیں چانٹ مارو، جو جماعت اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگی اس کا اختلاف۔ ایک رسالہ لکھا رد تصوف کے نام سے، کیا لکھا ہے رسالے کا نام؟ کیا ہے اس سے رد تصوف میں علم باطن کو، کیونکہ باطن کس کو کہا اس نے؟ تصوف کو۔ علم باطن تصوف میں ہے نا، اس لیے اس نے کتاب کا نام لکھا رد تصوف۔ اور اس رد تصوف رسالے کا حوالہ ایک دیوبندی اٹھا کے لکھے، اور وہ بولتا ہے کہ میں دیوبندی ہوں۔ تو اب اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ وہ دیوبندی ہے۔ جب اس پہ اس نے اٹھایا اور مسئلہ لا کے ٹھوکا، کوئی بیٹک شیٹک بھی لکھ دیتے ہیں۔ ایک سوال ہے، تو اب مجھے بتاؤ یہ دیوبندی رہا؟ یہ اکابرین کا نام لے، اچھا لگے گا اس کے منہ سے؟ ایک ہے علم میں کمزوری، ایک ہے علم کا انکار۔ کیا ہے؟ ایک آدمی کے عمل میں کمزوری، ایک ہے انکار علم، اس میں فرق ہے۔ یعنی ایک مسلمان فاسق ہے اور ایک مسلمان صالح ہے، اس میں یہ اسلام سے خارج نہیں ہے، مگر ایک کافر کا حوالہ اٹھا کے اسلام پہ فٹ کرے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ یہی مسئلے۔ تعصب میں انسان یہ بھی نہیں سوچتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں۔ شاذیوں کو مت چھیڑو، تمہاری گردنیں ناپ چکاؤں میں۔ نہ تم میرے سامنے اپنے آپ کو دیوبندی ثابت کر سکتے، نہ حنفی۔ کیا؟ اور یہ میں حوالوں کے ساتھ تمہیں بتاؤں گا۔ اب رہا مسئلہ فروع میں، کہ ایک مسئلہ علماء کے اندر ہے، ایک قول منسوب پر ہے، ایک قول مجہول پر ہے، ایک قول محقق ہے۔ امام کے تینوں اقوال ہوں گے، محقق قول کا درجہ بلند ہوگا، وہی کیا ہوگا؟ حق پر ہوگا۔ یعنی اس کی دلیل کس کی مضبوط ہوگی؟ جو امام کی کتابوں سے بھی ثابت ہو۔ کس کی؟ تو میں کچھ نہیں کہوں گا، مگر مضبوط وہی ہوگا جس کی ثابت ان کتابوں سے بھی ہو۔ ایک لکھ دیا جی امام ابو حنیفہ کا یہ قول تھا، پیچھے کتاب میں نہیں ہے۔ دوسرے نے لکھ دیا فلاں نے یہ فرمایا، مگر پیچھے کتابوں میں نہ ہو، تو یہ ایک منسوب جاتا ہے، ایک مجہول جاتا ہے۔ مگر ایک امام کی کتاب میں بھی موجود ہے، اس کا کیا کہوں گے؟ تو مضبوط یہ ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ الحمدللہ ہم مسلکن حنفی ہے، کیا ہے؟ اور سندن دیوبندی ہے۔ سند کہاں سے آ رہی ہے؟ دیوبند کے تھرو سے۔ مسلک کیا ہے؟ حنفی ہے۔ یہ تم لوگوں کے جو مسلک بنے نا، فلاں مسلک فلاں مسلک، نہ بریلوی کوئی مسلک ہے، نہ دیوبند کوئی مسلک ہے، یہ مدرسے ہے۔ مسلک کون سا ہے؟ حنفی۔ نہ اہل حدیث کوئی مسلک ہے، یہ بعد میں بنے ہمارے یہ مسالک، ہم حنفی المسلک ہیں۔ آپ لکھ لیتے ہیں مسلک بریلوی، مسلک دیوبندی، پھر تو تمہارے مسلک ہی جدا ہوگا تو تمہارا امام پھر کون ہے؟ یہ مدارس ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے جو فارغ ہے اس کو دیوبندی کہا جاتا ہے، جو بریلیوں سے فارغ ہوتے ہیں اس کو بریلی کہا جاتا ہے۔ 4 مذاہب ہیں، حنابلہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ، مشہور یہی ہے۔ اور 5واں جو پیدا ہو اس میں تم سب برابر کے شریک ہوتے جا رہے ہو۔ یعنی 5واں کون سا مذہب تھا؟ غیر مقلدوں نے بنایا، تو تم بھی تو وہی بنتے جا رہے ہو۔ ایک بریلوی بن رہا ہے، دوسرا دیوبندی بن رہا ہے، تو پھر تو یہ 8 مسلک ہو جائیں گے۔ 7
اور ایک وہ تفصیلی شیعوں کا 8 مسلک پورے ہو گئے، پھر 9 جماعت اسلامی کا، پھر تنظیم اسلامی، پھر سارے مسلک ہی بنتے جائیں گے. جیسے وہ کہتے جی نقشبندی مسلک، بریلوی شاذلی مسلک، پھر آئے گا جی چشتی مسلک، پھر سہروردی مسلک. وہ لکھتا بھی ہے، کہتے ہیں ان کے مسلک کتنے ہیں، 120 مسلک اس دنیا میں. میں نے کہ 120 تھے، 150واں تمہارا نکلا ہے، تم میں بھی 30 ہو گئے. 120 پہلے سے تھے. اعتراض کرتے کتاب لکھتا ہے غیر مخلد کہ جی نقشبندی مسلک ہے، شاذلی مسلک ہے، سہروردی مسلک ہے. وہ یہ مسلک نہیں، سلسلے ہیں. کیا ہے مسلک؟ فقہ کا. اور یہ سلسلے، یہ سلاسل، یہ پتہ نہیں بیچاروں کو لکھ دیتے ہیں، فرقے بن گئے. اس کو پھر فرقوں میں بھی لکھا ہے. کیا لکھا ہے؟ نقشبندی فرقہ، شاذلیہ فرقہ، سہروردیہ فرقہ، چشتیہ فرقہ. یہ سارے مناظرین. کیا ہے؟ ناظرین اور مناظرین اور حاضرین، اپنے آپ کو وہ کرنے کے لیے. اور جب بولو کہ بھائی یہ تو نے غلط لکھا ہے تو پھر دوسری طرف پلٹ جاتے. مشہور کرنا ہی ہے اپنے آپ کو تو صحیح طریقے سے کرو. امت کو لڑا کر کیوں کرتے؟ میں نے جب کام شروع کیا کسی سے لڑائی نہیں کی، نہ کسی کے پاس گیا. ان کو ہولو ہولو ڈگے، یعنی جو امت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے اصلاح کے. یہ تو یہاں سے ثابت نہیں ہے. جب سب کو ثبوت دیے تو پھر سب بھاگ گئے. تو آگے سے پھر ایک آتا ہے، ایک میرے پاس ہے، آپ جو ہے کسی کو اپنے اوپر شیخ رکھو. میں نے کہا میں خود شیخ المشائخ، میرا تو مرید بھی شیخ ہے، تم مجھے کہہ رہا جو شیخ میں شیخ رکھوں. میرا شیخ کا انتقال ہو گیا تو میں بغیر مشائخ کے آیا ہوں. مشائخ تھے تو میرے کو یہ چیز ملی ہے. مشورہ دینا ہے. میں نے کہا تو میرا پیر مت بن، جا. سیکھنے آیا، سکھانے آیا ہے. اور دلیل دیکھو، کہہ رہے اصل میں جب ایک شیخ کا انتقال ہو جائے، جیسے کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے، تو اس کو دوسری بیوی نہیں کرے گا کیا؟ دوسرا شوہر نہیں کرے. میں نے کہا تمہارے قوم میں تو ایسی بھی بیوہ عورت کو برا برا کہا جاتا ہے، دوسرا شوہر رکھ ہی نہیں سکتی. اس کو تو لانتی بولتے ہو، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اور دوسرا تجھے کس نے کہا کہ جو ہے نا ایک مرد جو ہے نا بیوی مر جائے تو دوسری بیوی، ایک مرد 4 شادیاں کر سکتے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، مگر جس میں طاقت ہو. 2 چیزوں کی طاقت ہو. کیا؟ شباب مانے جوانی سمجھتے ہو؟ ایسے نہیں کہ بس ایسے ٹلکی والا جوان، یعنی تم جوان بھی ہو اور مال بھی ہو. کیا ہو؟ کہتے ہیں مہم سی حوروں کی کہانی نہیں آئی، بیکار ہمیں عمر گوانی نہیں آئی. ہم اہل خیرآباد تو بڑھاپے میں جواں ہیں، تم پر تو جوانی میں جوانی نہیں آئی. سمجھ آئی؟ تو شباب کا مطلب ہوتا ہے جوان، قوت باہ مضبوط ہو اس کی، کہ ایک عورت سے اس کا گزارا مشکل ہو. اور مال میں نفقے میں، یعنی کہ ایک عورت کے حقوق ادا نہیں کر سکتا تو دوسری شادی کر لے. ایسے آدمی کے لیے دوسری شادی نہیں ہے. شادی مزوں کے لیے نہیں ہے. دوسری شادی کا مطلب ہے معاشرے سے برائیاں ختم کرنا. نکاح کا مقصد ہے گناہ کو ختم کرنا، گناہوں کو وجود دینا نہیں. اس لیے نفقہ وہ سب کو دے سکتا ہو، فرض ہو، لازم ہے، اس میں واجب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں حکمت ہے کہ انسان غیرت کی وجہ سے گناہ چھوڑتا ہے، مگر مجبوری کی وجہ سے غیرت چھوڑتا ہے. کیا؟ یعنی پیٹ کی جو مجبوری ہے یہ حرام کو انسان کو بنائے گی، اور شہوت کی مجبوری پر اس مجبوری کو اعلیٰ رکھا گیا ہے. اس لیے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ کی قید کے ساتھ رکھا گیا کہ جس میں استطاعت نہ ہو نہ کرے.
وہ روزے رکھے. وجہ کیا ہے کہ روزے کی وجہ سے اس کی شہوت جو ہے نا پکڑی جائے گی. لوگوں نے کہا جی اگر شادیاں نہ ہوں یہ کیا, تو اللہ سے اور اس کے نبی سے اور ائمہ سے زیادہ غیرت مند بننے کی کوشش مت کرو. سمجھ گئے نا؟ زیادہ ہی شوق ہے تو پھر کماؤ, کہ یہ اللہ نے فرمایا, تو پھر روزے رکھے. حل بتا دیا حضور نے کہ جن کی شادیاں نہ ہوتی ہو تو کیا کرے, تو روزہ رکھے, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو. استطاعت نہیں ہے, روزے رکھے, عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کرے. اس کی روزے سے اس کی اصلاح ہوگی. اب کیوں کہ جب شوہر اس کو پال نہیں سکے گا, اگر دو کمزوریاں ہیں, یا قوت باس کمزور ہو تب بھی زنا کا خدشہ, اور یا شوہر نفقہ نہ دے سکتا ہو, تو پھر کمائی بچے روئیں گے مجبوری کے لیے, پھر جو ہے نا باہر نکلنا پڑے گا, اور اس سے بھی دروازے کھلیں گے. تو بڑی چھوٹی برائی ہے اس میں. تو انسان جب بھوک میں, تو مرنے کا خطرہ ہے اس کا. جب بھوک بڑھتی ہے تو انسان کیا ہوتا ہے, مر جائے گا اگر اسے کھانا نہیں ملے گا. لیکن شہوت جب بڑھتی ہے تو خارج ہو جاتی ہے, اس کے لیے مال ہو یا نہ ہو. خود بخود کسی کو احتلام ہو جاتے, کسی کو کیا ہو جاتا ہے. صحیح راستے اپنائیں. تو اس وجہ اس میں یہ حکمت ہے. دوسری, ولی کے ساتھ اس میں معاشرے کی تباہی سے بچانا ہے. یعنی دونوں کے حقوق ہے, لا نکاح الا بولی میں, باپ کے ساتھ اور ماں کے. اب کیا ہے کہ فطرت کے اندر ایک لڑکی جب گھر سے جاتی ہے پورا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے. اس سے ثابت ہوا کہ ایک خاندان کی عزت ہے یہ. یعنی عورت چاہے اس خاندان میں ہو چاہے شوہر کے گھر جائے, اسے خاندان ہی پالنا ہے. اللہ نے اس کو اتنا بڑا, یعنی لیڈر تو تمہیں بنایا ہے مگر تمہیں نہیں ہے, اصل لیڈری تو تمہاری ہے. لڑکا بھاگ جائے کسی کو پرواہ نہیں ہوتی, مگر ایک لڑکی سارا خاندان کھڑا ہو جاتا ہے. اب بتاؤ وجہ. لڑکیاں سمجھتی کہ ظلم ہے, ظلم نہیں ہے, تمہاری عزت اللہ نے فطرت میں رکھی ہے. اتنے محافظے کرے. تو اب جب یہ جائے گا تو اس سے دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں. تو بات یہ کہ فتنہ اس سے پیدا ہو رہا ہے بڑا, تو یہ قدم اٹھانے سے منع کیا گیا. تو دونوں کی رضامندی ضروری ہے. فقین اب آئی سمجھ. ایک لڑکی کی وجہ سے کراچی میں ایک مسئلہ ہوتا ہے, 120 سے زیادہ موتیں ہوئی ہیں. کتنی؟ 120 سے زیادہ جانیں گئی. عزت کی وجہ سے اولاد کو قربان کر دیتا ہے بندہ, مگر عزت قربان نہیں کرتا. تو ایک انسان کی عزت پہ حد نہیں ہے اور اس کو مجبور نہیں کرنا چاہیے. یہ دونوں چیزیں فتنے کو دروازے کھولتی ہیں, اور اسی کو منع کیا گیا ہے. یہ حکمت ہے. ٹیلی فون کے فتنے ہیں نا, یہ ٹیلی فون ویلی فون جتنے, اس میں کوئی نکاح وکاح نہیں ہوتے, نہ سے کوئی وکالت ٹرانسفر ہوتی ہے. یہ ہماری تحقیق ہے. امام ابو حنیفہ نے اس پہ شرط لگائی ہے, اور امام کی شرط کو تم باطل نہیں کر سکتے. یہ تو فتنوں کے دروازے. گھر گھر میں ہر لڑکی اور بچے کے ہاتھ میں موبائل موجود ہے. اپنے مزوں کے لیے کوئی اور راستے اختیار کر لو, شریعت کے بہانے مت بناؤ. فتنوں کو روکا جاتا ہے. یہاں یہ فتنے سختی. جتنے بھی اس کے قائل ہیں یہ اصول میں بھی امام ابو حنیفہ کے خلاف ہے, فقہ حنفی کے اصول کے خلاف ہے. یہ کہیں گے جی ہم بڑے بڑے بزرگ ہیں, جا کے جو بزرگ کہتے ہیں ان سے کہو خود جا کے تحقیق کر لے, کتاب القضاء پڑھ لے ہدایت, کہ اس میں کتنی شرائط ہے. کہ مماثلت تحریر پر بھی امام نے گواہ رکھے, تو پھر مماثلت آواز وغیرہ کیا ہوگا.
اور ادھر کہتے ہیں کہ جی اجتہاد. تو غیر مقلدین کی طرح اجتہاد مت کرو نا. اصل میں صاف موجود ہے. امام نے فرمایا مختوم خط ہونا چاہیے. اب بعض چیزیں ایسی ہے کہ جو نہیں تھی اس دور میں, قول و قرار سے تھی. آج رجسٹر پراپرٹی رجسٹر ہوتی ہے, حالانکہ شرع اس کا وہ نہیں ہے, لیکن آج اگر آپ کے سامنے آئے گا تو کیا ہوگا؟ ایک آدمی کہتے ہیں چیز میں نے خریدی, ایک کے پاس رجسٹر بھی قبضہ ہو, کس کو دو گے؟ تو زمانہ عرف جو ہے وہ رجسٹری کا اور مختوم کا ہے, ٹیلی فون کا نہیں ہے. معاملات ٹیلی فون سے حل نہیں ہو رہے, یہ سہولیات ہے, اور سہولیات شرائط کو پورا نہیں کرتی. سہولت کو شرط نہیں بنایا جا سکتا, اور اس سے شرط کو باطل نہیں کیا جا سکتا. ایک آدمی فون کر دے میں نے پراپرٹیز کے نام کر دی, اس کو نہیں مانا جائے گا. مگر ایسی یہ چیز خریدنا چاہتا ہوں, یہ کرنے سہولیات ہے, اس سہولت کے لیے بات کی جا سکتی ہے. مگر پراپرٹی جب آئے گا تو وہاں سے ٹیلی فون میں نے دے دی, کوئی بھی یہاں پہ سائن نہیں کرے گا, بلکہ یہاں سے پیپر جائیں گے اس کے پاس, وہاں سے اس کو پیپر سائن کرے گا, وہ اس پہ مہر لگائے گا, اپنے انگوٹھے جو بھی ہے, تب جا کے آئے گا, تب اس کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, جس کو پاور آف اٹرنی کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں. یعنی یہ چیزیں جائیداد کے اندر شریعت میں ضروری نہیں تھی, یہ قانوناً ضروری ہے. لیکن جو شرط امام نے خود لگائی ہو نکاح کے اندر, اس کو کس دلیل سے باطل کرتے ہو تم؟ میں نے آپ کو پہلے بولا ہے نا کہ مجھ سے مت الجھو, نہ اپنے آپ کو حنفی ثابت کر سکو گے نہ دیوبندی. یہ صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں, باقی تو چھوڑ دو. کہ امام کس طرف جا رہے ہو, تم کس طرف جا رہے ہو. تو عرض یہ ہے کہ یہ مسائل ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بات کا آگے مولوی یا بزرگ ہمارا آ کے کسی امام ابو حنیفہ کے مذہب کو منسوخ کر دے. کوئی امام کسی حدیث کو منسوخ نہیں کر سکتا, کوئی مولوی امام کو منسوخ نہیں کر سکتا. یہ اصول ہے. تو عرض یہ ہے کہ احتیاط یہ ہے کہ منقول مسائل کو لیا جائے, اس سے بڑی احتیاط اور کوئی چیز نہیں. کہ حدیث اور امام کا مذہب جہاں مضبوط ہو اسی کو لیا جائے, اس سے بڑی اچھی احتیاط نہیں ہے. احتیاط یہ ہے, یہ احتیاط نہیں, یہ تعریف ہے کہ جہاں امام کا مذہب بھی موجود ہو, قرآن بھی موجود ہو, حدیث بھی موجود. آپ کہتے ہیں احتیاطاً میں نے یہ فتویٰ دیا ہے اور اس کے خلاف جا رہا ہوں. اس کو احتیاطاً فتویٰ نہیں کہیں گے, اس کو تحریفاً کہیں گے. یہ تمہارا مذہب بن گیا, یہ امام کا مذہب نہیں ہے کہ میں جو احتیاطاً. احتیاط تو اصول میں, خلاف اصول چیز جا رہی ہو تم کو کہ یہ احتیاطاً, آسان نام رکھا ہے. اب ایک مسئلہ بندے سے پوچھا جاتا ہے, ایک ریکارڈنگ کہ جی یہ معاملہ اس لڑکی کے ساتھ ہوا ہے, تو مفتی صاحب کہہ رہے شریعت میں تو یہ ہے مگر اس سے دروازے کھل جائیں گے. کیا کھل جائیں گے؟ یعنی شریعت اس کو بے گناہ ثابت کر رہی ہے مگر اس کو سزا, تب دروازے کھل جائیں گے. اب مجھے یہ بتاؤ کیا شریعت گناہوں کے دروازے کھولے؟ کیا مطلب بنے گا اس کا؟ یہ تو تمہارے جدید لوگوں کا حال ہے. مسئلہ بتا بھائی, مسئلہ صاحب حال پر ہے, جس پر ہے اس پر نہیں ہے, جس پر نہیں ہے آپ پوری امت کو تو سزا نہیں دے سکتے. یہی ہے خرابی. یار اس سے تو لوگ فائدہ اٹھائیں گے, اس سے تو لوگ یہ کریں گے, تو شریعت تو ہے ہی فائدہ اٹھانے کی چیز. مسئلہ بتاؤ تحقیق کے ساتھ. یہ تمہارے جو نہیں مفروض ہے, یہ غیب پہ فتوے مت دو. یہ تو علم غیب ہے کہ کل کیا ہوگا, اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. ایک بندے کو مسئلہ کا بھائی یہ اس طرح ہے, احتیاطاً دیا تھا. ثابت شدہ مسئلے کو چھوڑ دیں گے, احتیاطاً اپنا مسئلہ بیان کرے گا. احتیاط اس میں, احتیاط قرآن اور حدیث میں. الیقین لا یزول بالشک, ہمارے پاس یقینی چیزیں یہی ہے. تیری بات مشکوک ہو سکتی ہے مگر یہ یقینی ہے. یقینی چیز قرآن اور حدیث.
امام کا مذہب ہمارے پاس موجود ہے جو صحیح روایت میں موجود ہے. تو مشکوک ہو سکتا ہے یہی لڑائیاں تمہارے نیچے کی وجہ سے. پیچھے جاؤ تمہاری لڑائیاں خود بخود ختم ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ وہ جب مطالعہ کرتے ہیں تو ان کو وہ چیز مل رہی ہوتی ہے، ادھر تمہارے پاس نہیں ہوتی، ادھر تمہارا ٹکراؤ ہے. وہ جب بار پڑھ کے آئے کہتے ہیں یار اصل اسلام تو وہاں ہے، اسلام پر تو وہ لوگ عمل کر رہے. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ وہ اسلام پر عمل نہیں کرے، اسلام کی 5 چیزوں پر عمل نہیں کر رہے. ایک اسلام کو قبول نہیں کر رہے، مانتے ہیں اسلام قبول کرنے کا نام ہے. دوسرا بے پردگی ہے. تیسرا سود ہے. چوتھا زنا عام ہے وہاں پہ. یہ اسلام کا نظام نہیں ہے. معاملات میں لیا ہے، معاشرت میں نہیں لیا ہے. قانون اور حکومت کے نظام میں لیا ہے مگر قانون میں نہیں لیا. اب ایک قانون ہے ہمارے ہاں، ایک حدیث ہے. حضور نے فرمایا جس نے پہل کی بعد والا تجاوز بھی کر جائے بری ہے. حدیث اچھا ہی ہے. یہ قانون امریکہ میں نافذ ہے. کس میں؟ جس نے پہل کی تو آگے پوچھیں گے بھئی پہل کس نے کی ہے. اب یہ اس کے ملک میں امن کی وجہ کیا بنی؟ بتاؤ نا، زور سے بولو نا. حدیث. ہمارے ہاں یہ پوچھتے ہیں کہ پہل کس نے کی. اس لیے میں تمہیں بول رہا ہوں کہ میں اس حدیث کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ یہ جتنے نے میری مخالفت کی میں ان کی اینٹ اور سب کچھ کر دوں تب بھی مجھے اللہ نہیں پکڑے گا، کیونکہ پہل انہوں نے کی ہے. کیا کر سمجھ آ گئی نا؟ پہل انہوں نے کی، مجھے اللہ نہیں پکڑا. میں ان کو جو بھی بولوں، میں ابھی تجاوز کر رہا ہوں نا تو میں بری. اس لیے پہل مت کرنا کبھی. اور اب اس کی حکمت سوچو کہ آ کر جب مجرم پہل کرنے والے کو پکڑے گا کہ بھائی پہل کس نے کی تھی، کیونکہ فتنہ پہل سے پیدا ہو رہا ہے. حق بھی پہل سے پیدا ہو رہا ہے اور فتنہ بھی پہل سے. تو جس نے پہل کی اس کو پکڑ لے تو پھر کوئی پہل کرے گا تو امن آ جائے گا. امن آ جائے گا. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے. تو ہر کسی بھی انہوں نے اپنے نظام کے اندر اس حدیث کو داخل کیا ہے، اس لیے ان کے ہاں امن ہے. اب آئی سمجھ؟ اب آپ کو کہ انہوں نے پڑھا نہ ہو تو یہ غلط بات ہے. وہ پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں. ہمارے بزرگوں کا، علماء اس چیز کو نہیں لیتے مگر پیچھے لیتے ہیں. حدیث لیتے ہیں، اس کو لیتے ہیں، قبول نہیں کرتے. اس لیے کیا ہے، اور اس حق کو پھر اپنے نام سے منسوب کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا مذہب پھیل رہا ہے. یہی غلطی ہے اور یہ منافقت ہے. تو اصل مجھے ایک بات بتاؤ کہ ایک جعلی آدمی، اب سمجھ لیں کہ دنیا کا راز کیا ہے کہ ایک جعلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا، اس کو اللہ حکومت دے دے اور ہم کرے ہمیں نہیں دے. تو بات یہ کہ ہمارے عبادات میں تو ہے مگر معاملات میں سنتوں پر نہیں ہے. اب آئی سمجھ یا نہیں آئی؟ یعنی مال کے حساب سے انہوں نے فرمایا ملاوٹ مت کرو. حضور نے فرمایا، ہمارے ہاں موجود ہے. خرد برد سے منع کیا، جھوٹ مت بولو. کم نفع جس نے کمایا اس میں برکت ہے. آج وہی کر رہے. تو اگر آج یہ ہم میں آ جائے تو کیا ہمیں اللہ ترقی نہیں دے گا؟ تو ہمیں ان تاجروں میں بھی شامل کرے گا جو نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین کی صف میں کھڑے ہوں گے. ان سنتوں پر اس کی وجہ ہے ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا.
غلط چیز عیبدار چیز سے منع فرمایا. نیسلے ہے کہتے جی وہ ایک نے ہمارا تجزیہ لکھا کہتے سارا مال پھینک دیتے ہیں کس میں سمندر میں. اگر یہ غریبوں کو بانٹ دے تو سارے اصل بات یہ ہے کہ وہ ایکسپائر چیز نہیں بانٹتے وہ پھینک دیتے. آپ کو غلط چیز نہیں کھلا رہے تو یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ اتنا مال گراتے پھر بھی غریب نہیں ہوتے. اور ہم کیا کرتے عملو کو پتول کے راغل یہ پشتوں میں وہ کیا کہتے ہیں وہ ایک ہمارا ہوتا ہے کوٹے وال وہ املوک آ گئے نا. تو جب املوک آیا تو اس میں سے ایک چٹی نکلی چھلانگ لگائی تو اس نے سارا چھلانگ لگا دیا ڈزن کر کے. کہتے ہیں چیرے روانی املو کو پتول کے راغل ہے. ہمارا تول میں کچرا بھی آ جائے نا تو اس کو بھی ڈال دیتے یہ تول میں ادھر ہی جائے گا. ایک چیز کر لو یہ تمہیں اس میں نظر آئے گا. آج میں تمہیں باطل کی ترقی کے اس میں بتا رہا ہوں کہ حق میں ہے لیکن جو اس پر عمل کرتا ہے. صحابی پانی مانگ رہا ہے ایک شہید اور کہہ رہا ہے اس کو دے دو اس کو دے دو تینوں شہید ہو گئے. یعنی موت شہادت قریب ہے مگر فکر کس کی ہے؟ ایک سری یار اس کے گھر میں دے دو اس کی 9 گھروں میں گھوم کے ادھر آ رہی ہے. فکر کس کی ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اب یہی دیکھو آپ آج باطل جتنے کہتے آپ کہتے فلاں کی کمیونٹی میں بڑا سفر ہے وہ اپنے بندے کو کھڑا کرتے اس سے مہنگا خریدتے تاکہ اس کا دھندا ہو جائے مگر تجھ سے سستا نہیں خریدتے. آج وہ کمیونٹی پورے ملک میں پھیل رہی ہے. وہاں سے اپنے بندے کو سپورٹ کرتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک رعایا میری اگر دریائے دجلہ کے کنارے یا ایک کتا بھی مر جائے اس کا بھی جواب عمر دے گا. یعنی میرے ملک میں رہنے والا میری رعایا ہے. اب کفار نے اس چیز کو دیکھو وہاں سے ایک بچہ اغوا ہوتا ہے پاکستان کے اندر وہاں کی حکومت ایکشن لیتی ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ مسلمان ہے میری رعایا ہے. وہ بچہ بازیاب ہوتا ہے وہاں سے اسپیشل طیارہ آتا ہے اس کو لے کے جاتا ہے. دوسری چیز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کہ جس کے اندر صلاحیت ہوتی تھی اس کو آگے کرتے تھے. صلاحیت کو دباتے نہیں تھی کیونکہ صلاحیت من جانب اللہ ہے اور اس میں عمر کی قید نہیں ہے. جیسے آج کل ہمارے بزرگ 40 سال بیٹھیں گے تو اللہ والے بنیں گے. بیٹھے ہو رہے بن گئے تم لوگ اللہ والے. یہ عطائی چیز ہے یہ عمر پر نہیں ہے. نسبت عطائی ہے اور علم نسبت کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اس کے بعد جو پختگی ہے اس میں آنا شروع ہو جاتی ہے. تو صلاحیت کیا ہے؟ جو باصلاحیت ہوتا تھا اس کو آگے فرماتے. یہ نہیں دیکھتے کہ بڑا ہے چھوٹا ہے اس میں اندر صلاحیت ہے اس کو اہل علم کے ساتھ انہی لوگوں کے اندر بٹھاتے تھے. آج یہی نظام ان کے اندر ہے. جو بندہ باصلاحیت دنیا میں دیکھتے اس کو اٹھا کے لے جاتے. میں تعریفیں نہیں کر رہا میں حقائق بتا رہا ہوں. کیا اس کو تعریف مت سمجھنا یہ ایک حقیقت ہے یہ ایک راز ہے. ہمارے ہاں جو باصلاحیت ہوتے اس کو دبانا شروع کر دیتے. 2 چیزیں دوسروں کی فکر اور صلاحیت کی قدر. کیا؟ دوسروں کی فکر اور صلاحیت کی قدر کرنا سیکھ جاؤ ترقی کرنا سیکھ جاؤ گے. دنیا میں جتنے بھی علم آئے نا اس وقت یہ سائنس بھی یہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے. اس کے لیے کوئی تعلیم نیوٹن نے حاصل نہیں کی تھی. وہ بھاگ کے جو ہے نا اس میں چھپ گیا تھا باغ میں. کہاں چھپا تھا؟ اسکول سے بھاگ گیا تھا. وہ ایڈیسن جس نے بہت ہی وہ ٹافیاں بیچتا تھا. جہاز جس نے ایجاد کیے تھے بائی سائیکل کی ورکشاپ تھی انہوں نے کوشش کر کر کے جو ہے بنایا. پورے سائنسدان کو جا کے دیکھ لو یہ نوبل پرائز یہ جتنے بھی سائنسدان پچھلے دیکھ لو یہ گاڈ گفٹڈ ہے. اور اس کو سمجھنے کے لیے ان کو اتنا پڑھنا پڑتا ہے. آج تک تم لوگ نیوٹن کے قانون کو نہیں توڑ سکے اتنا پڑھنے کے بعد بھی اسی کے محتاج ہو. زمین میں کشش ثقل ہے. یہ سارا علم تجربات سے انہوں نے حاصل کیا ہے. آج جو دنیا چل رہی ہے تجربات سے چل رہی ہے.
علم ضروری ہے اس کے ساتھ، مگر اس نے کیا سیکھا تھا؟ تو علم اس کو اللہ نے گاڈ گفٹڈ دیا اور تجربہ کروایا. تو اس لیے آپ علم حاصل کرتے اس کے بعد تجربہ تو اللہ نے دے دیا، اس کا انکار مت کرو. سمجھ آئی؟ صلاحیتوں کو تو صلاحیت من جانب اللہ ہے، کیا ہے؟ اور ہمارے ہاں صلاحیتوں کو دبایا جاتا ہے. پانی سے گاڑی ہمارے ملک میں بنی، موٹر سائیکل سے جو ہے نا جوان کا بچہ ہیلی کاپٹر ہمارے ملک میں بنا. انہوں نے کہاں پڑھا تھا؟ فیس بک پہ سب نے دیکھا تھا، وہ شاید دیکھا ہے وہ پٹھانوں نے جو بائک ہوا میں بائک سے ہیلی کاپٹر بنایا ہے اس ملک میں. آپ بتاؤ ہیلی کاپٹر جب بائک سے اڑے گا انجن سے تو کتنا سستا ہے، مگر کرنے کہاں دیں گے. ابھی دنیا بنائے گی کیا کہتے پٹھانوں کا دماغ دیکھو ماشاءاللہ. یہ پٹھان تھے جنہوں نے ہیلی کاپٹر بنایا، کس سے؟ جنریٹر سے، اور اڑایا بھی اور لینڈ بھی کیا. اب دنیا تو ڈرے گی نا. اب کروڑوں روپے کے جو نا تمہارے ہیلی کاپٹر ہے، تو عرض یہ ہے کہ یہ بے وقوفی ہے. ذخیرہ اندوزی سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے. یہ بے وقوفی یہ مال کو کھاتی ہے. 1 روپے کی بچت جب پانی جاری ہو جائے گا اس سے زیادہ اس کے پاس آئیں گے. ایمانداری کے روپے میں برکت ہے اور حرام کے پیسوں میں برکت نہیں ہے. اس لیے دوسروں کی فکر، کوئی بات نہیں میرے پاس کم ہو دوسرے کے پاس تھوڑا زیادہ چلا جائے، میرے اس بھائی کا فائدہ ہو جائے، مجھے اللہ اور دے دے گا. یعنی اپنی ضرورت. اور یہی مسلمانوں کی ترقی کا راز تھا کہ علم بھی، عمل بھی، معاملات میں صفائی بھی. تربیت مجاہدے مضبوط تھے تو حاوی تھے. جب یہ کمزور ہوئے تو جادو کے ذریعے تمہارے اندر فتنے ڈالے. سب سے پہلے اس چیز کو ختم کیا گیا، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ. میاں بیوی کے اندر لڑائی، تو یہ فتنے، اس کے لیے یہ سیکھنا لازمی ہے. سکھا اتنی آسانی سے رہے، اتنا مشکل علم آپ کو آسانی سے اللہ دے رہا ہے، مگر پھر بھی یہ ٹاؤں کہ کسی کی وجہ سے میرے پاس مت آنا. جو کسی کی وجہ سے آئے وہ آئے ہی نہیں، وہ واپس لوٹ جائے. اور جو اللہ کے لیے سیکھنے کے لیے آ رہا ہے دروازے کھلے، کیونکہ یہ نہیں بگڑے گا. عشق دل سے جو میرے پاس آ رہا ہے تو پھر وہ نہیں سنے گا کہ حضرت کیا کہتے ہیں، فلاں حضرت کیا کہتے ہیں، ڈھمکاں حضرت کیا کہتے ہیں. ان سارے حضرات نے مل کر منصور اللہ پر فتویٰ لگائے، پھر بھی ولی اللہ مانتی ہے دنیا اس کو. یہ ساروں نے مل کے فتویٰ لگایا کس پہ؟ ابن عربی پہ، وہ پچھاڑے، پھر بھی ولی اللہ مانتی ہے دنیا ان کو. یہ دوسروں نے مل کے سب نے ہمارے اکابر پہ فتویٰ لگا، پھر بھی ولی اللہ مانتی ہے دنیا. فتویٰ ہر دور میں لگے حق پر. کیا اور شاہ ولی اللہ فرماتے کہ 1000 صدیق تجھے زندیق نہ کہے تو اس وقت صدیق نہیں بن سکتا. تو عرض یہ ہے کہ عبادات میں اپنی مضبوطی کرو اور ذکر کو کثرت سے کرو. یہ تمام دنیا دیکھو، آپ کی معیشت کمی ہے ذکر کی وجہ سے تنگ ہوگی. زندگی جو تنگ ہوتی ہے وہ ذکر کی کمی سے ہے. فلاں میرے پہ کراتا ہے، جادو یہ کراتا ہے، وہ کراتا ہے. شیاطین دشمن. انبیاء کی نگاہ دیکھو کہ بھائیوں نے سب دشمنی کی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک ہی بات فرمائی کہ یہ شیطان نے کیا ہے. کس پہ ڈالا؟ تو آپس میں جتنی لڑائیاں ہیں شیطانی چکر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب